ناظرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، آمنت بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى الوجود والكرم وعليه وآله وسلم۔ وبارك وسلم، صلاة والسلام عليك يا رسول الله، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، علیہ الصلاۃ والسلام۔ ایک بار اور میرے ساتھ مل کر پڑھیے اللہم برکت کے لیے ایک بار اور پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلام۔ آپ مکمل تقریباً کم و بیش 11 دن سے حضرت مفتی صاحب کا خطاب واقعہ عائلہ کربلا پر سماعت کرتے چلے آئے۔ کچھ واقعات میں بھی آپ کے سامنے بیان کر اور اس کے ضمن میں جو ان واقعات سے سبق ملتا ہے وہ بیان کر کے اس کی طرف آپ حضرات کے ذہنوں کو مبدول کرا کے مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے وہ بتانا چاہوں گا۔ شہزاد برادر اعلیٰ حضرت شہنشاہ سخن استاد زمن علامہ حسن علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، بہاروں پر ہے آج آرائشیں گلزار جنت کی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہاروں پر ہے آج آرائشیں گلزار جنت کی، اور سواری آنے والی ہے شہیدان محبت کی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہاروں پر ہے آج آرائشیں گلزار جنت کی، سواری آنے والی ہے شہیدان محبت کی، گلا کٹوا کے بیڑی کاٹنے آئے ہیں امت کی، گلا کٹوا کے بیڑی کاٹنے آئے ہیں امت کی، میاں کوئی تقدیر تو دیکھے اسیران محبت کی، کوئی تقدیر تو دیکھے اسیران محبت کی، علی کے لاڈلے خاتون قیامت کے جگر پارے، علی کے لاڈلے خاتون قیامت کے جگر پارے، زمین سے آسماں تک دھوم ہے ان کی سیادت کی، زمین سے آسماں تک دھوم ہے ان کی سیادت کی، کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے، کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے، لٹ رہا ہے دن دہاڑے کاروان اہل بیت، اے شباب فصل گل یہ چل گئی کیسی ہوا، اے شباب فصل گل یہ چل گئی کیسی ہوا، کٹ رہا ہے لہلہاتا بوستان اہل بیت، کٹ رہا ہے لہلہاتا بوستان اہل بیت، اور اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، سودے آپ بھی بیچتے ہو، سودے ہم بھی بیچتے ہیں، دستور تجارتی ہے سودا بیچنا، لیکن ایک بازار کربلا میں لگا تھا،
ایک بازار دشت نینوا میں لگا تھا، ایک بازار خاندان نبی نے آ کر لگایا تھا۔ وہ بازار لگا تھا اور جب سجا تھا تو راہ خدا میں جو سودا دیا جا رہا ہے وہ محمد کو دیا جا رہا ہے، جو سودا دیا جا رہا ہے وہ عباس علمبردار کو دیا جا رہا ہے، وہ جو سودا لگایا ہے اور سودا دیا جا رہا ہے وہ امام اللہ اکبر قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہما کو دیا جا رہا ہے۔ استاد زمن بولے سودے سے دنیا لگاتی چلی آئی، لگاتی رہے گی قیامت تک، لیکن خاندان نبی تو اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے۔ کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، باغ جنت چھوڑ کر آئے ہم محبوب خدا، باغ جنت چھوڑ کر آئے ہم محبوب خدا۔ اے زہر قسمت تمہاری کشتگان اہل بیت، اور حور بے پردہ نکل آئی ہے سر کھولے ہوئے، حور بے پردہ نکل آئی ہے سر کھولے ہوئے۔ آج کیسا حشر ہے برپا میاں نے اہل بیت، آج کیسا حشر ہے برپا میاں نے اہل بیت۔ اور خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا خوراک، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت۔ کون امام علی مقام، کون مرتبہ اہل بیت کا آؤ میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ امام الانبیاء بیان فرماتے ہیں، ہمارے اور آپ کے آقا بیان فرماتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث پاک کو فتاوی نظریہ شریف کے اندر نقل بھی فرمایا، اور اس کے آگے جو ایک سبحان اللہ نقطہ تحریر فرمایا وہ ایمان افروز ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں، امام الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں، حسین منی وانا من الحسین، یہ میرا شہزادہ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، احب اللہ من احب حسین، مولا مولا اس سے محبت کر جو میرے حسین سے محبت کرے۔ حسین سبت من الاسباط، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ ایک بار نام مبارک امام علی مقام کا لے لیتے حضور، باقی جگہ ضمیروں سے کام چلا لیتے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا حسین منی و انا منہ ہو سکتا تھا، ضمائر سے کام چلا لیتے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہاں کہیں کہ اصول تو یہی، ہاں اصول والے تو یہی کہیں گے، لیکن عشق کچھ اور فیصلہ کرتا ہے، محبت کچھ اور فیصلہ کرتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کو محبت ہی اپنے شہزادوں سے کچھ اس طرح ہے، حضور کو محبت ہی اتنی ہے کہ بار بار ان کے نام کو لینے میں حضور کی اللہ اکبر محبت گوارا کر رہی ہے کہ امام علی مقام کا نام ہو، اور بار بار زمانے نبی ہے، بار بار تذکرہ حسین ہے، زمانے نبی ہے، اور تذکرہ امام علی مقام ہے۔ میاں کیا بات رضا، کیا بات رضا اس زمانستان کرم کی، کیا بات رضا اس زمانستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک کو امام مشکات نے اس کو نقل فرمایا، ارشاد فرمایا جاتا ہے حضرت حذیفہ بن یمان صحابی رسول اپنی ماں سے اجازت طلب کرتے ہیں، ماں اجازت دے دی جائے، آج بارگاہ محبوب میں جانا ہے۔ کس لیے جانا ہے؟ محبوب سے تیری بھی مغفرت کی دعا کروانا ہے اور اپنی بھی مغفرت کی دعا کروانا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت حذیفہ تشریف لاتے ہیں
اور فرمایا گیا فصلی معه المغرب، تو حضور کے ساتھ نماز مغرب حضرت حذیفہ نے پڑھی، لیکن حضور کے جلال اور حضور کے ہیبت کی وجہ سے کس لیے آئے تھے کہ ماں کے لیے بھی مغفرت کی دعا کروائیں گے اور اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا کروائیں گے، لیکن ہیبت اور حضور کے جلال کی وجہ سے بول نہ پائے۔ فرمایا جاتا ہے فصلی العشاء، حضور نماز مغرب سے فارغ ہوئے، پھر حضور نے نماز عشاء پڑھائی، لیکن ابھی بھی وہ کہہ نہیں پائے، ابھی جو مدعا لے کے آئے تھے وہ بارگاہ حضور میں رکھ نہ پائے۔ فرماتے ہیں کہ نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد میں حضور سے پھر بھی نہ کہہ سکا، ثم انتفلا، پھر حضور کاشانہ اقدس کی طرف چل دیے۔ فرماتے ہیں فتبعته، تو میں حضور کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، فسمع صوتی، تو حضور نے بغیر پیچھے مڑے، پیچھے بغیر متوجہ ہوئے میری آواز سنی اور فرمایا من ھذا حذیفہ، کون آیا حذیفہ تو نہیں ہے؟ سبحان دیکھا، فرمایا من ھذا حذیفہ، پھر خود ہی فرماتے ہیں حذیفہ تو نہیں ہے۔ پھر اس وقت حضور نے ارشاد فرمایا ما حاجتک غفر اللہ لک ولأمک، حذیفہ میرے پاس کس لیے آئے ہو؟ مولا تجھے بھی بخش دے اور تیری ماں کو بھی بخش دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حذیفہ نے ابھی کچھ بولا بھی نہیں تھا، حضور نے بغیر بولے وہ جو کہنے آئے تھے وہ عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، یہ دربار محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں ملتا ہے بن مانگے، ارے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے۔ حضرت حذیفہ جو مانگنے آئے تھے انہیں وہ تو بغیر مانگے مل گیا تھا، بغیر کہے حاصل ہو چکا تھا، اب انہیں آگے کیا مانگنا تھا، انہیں آگے کیا کہنا تھا؟ حضور نے تو سوال کیا ما حاجتوں کا، اے حذیفہ تیری ضرورت کیا ہے بتا۔ اب وہ بغیر کہے مل چکا تھا، اس وقت حضور نے ارشاد فرمایا اے حذیفہ سنو سنو، ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليل، استأذن ربه ان يسلم علي ويبشرني بان فاطمة سيدة نساء اهل الجنة وان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا حذیفہ تم آئے تھے اپنی مغفرت کروانے، تم آئے تھے اپنی ماں کی مغفرت کروانے، وہ تو بغیر کہے تمہیں دے دی گئی ہے، لیکن سنو سنو یہ جو فرشتہ کھڑا ہے یہ آج سے پہلے روئے زمین پر نہ آیا، یہ دو باتوں کے لیے آیا ہے۔ استأذن ربہ، اس نے اپنے رب سے اجازت طلب کری ہے، مولا مجھے اجازت دے دی جائے، میں تیرا محبوب کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں، مولا اجازت مرحمت فرمائی جائے، میں تیرے محبوب کی بارگاہ کی حاضری چاہتا ہوں۔ اور جب اجازت ملی کس لیے آیا، کس لیے فرشتہ آیا؟ حضور فرماتے ہیں ایسلم علیہ، کہ مجھ پر سلام بھیجنے آیا ہے، مجھ پر سلام بھیجنا چاہتا ہے اور یہ بتانے آیا ہے اللہ اکبر کہ میری شہزادی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور میرے شہزادو امام حسن مجتبی اور میرے شہزادو امام حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے۔ امام محبت بولو کیا بات رضا، اس افغانستان میں کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام عشق و محبت فرماتے ہیں دستگیر ہر دو عالم کر دیا سبتین کو، یعنی امام حسن مجتبی کو، یعنی امام حسین کو دستگیر ہر دو عالم کر دیا سبتین کو۔ اے قربا جانے جان انگشت کیا لی ہاتھ میں، اہل ظاہر نے دیکھا حضور نے امام حسن مجتبی کی انگلی کو تھاما، اہل ظاہر نے دیکھا حضور نے امام حسین کی انگلی کو تھاما، لیکن اللہ اکبر اہل باطن تو کچھ اور دیکھ رہے تھے، اور وہ جو دیکھا تو کہا یہ بظاہر انگلی پکڑائی حضور نے انگلی پکڑی، لیکن حقیقت کے اندر کائنات کا مالک و مختار بنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دستگیر ہر دو عالم کر دیا سبتین
حسین کو اے میں قربا جانے جا انگشت کیا لی حال میں مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں لیکن دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ سبحان اللہ سبحان اللہ دشتے نینوا چلے او کربلائی محلہ چلے واقعہ حائلہ کربلا آپ نے سنے لیکن میری بھی زبانی سنو مقرر میں طاقت نہیں ہے ان دردناک واقعات کا عشر عشیر بھی بیان کر پائے محرر کے قلم میں نہ اتنی سخت ہے کہ ان کو بیان کر پائے آؤ کربلائی محلہ چلے آؤ دشتے نینوا چلے اپنے سینے پر ہاتھ رکھو نو محرم الحرام کی تاریخ ہے اعلان کر دیا گیا ہے یزیدیوں کی طرف سے زمین پانی پیے تو پیا کرے پری پانی پیے تو پیا کرے جانور پانی پیے تو پیا کرے لیکن خبردار خیمہ اہل بیت تک ایک قطرہ پانی کا نہیں جانا چاہیے سات محرم الحرام سے پانی بند ہے نہ پانی کا ایک قطرہ ہے نہ کھانے کا ایک دانہ ہے اعلان کر دیا گیا ہے اعداء کی جانب سے اشقیاء کی جانب سے کہ خیمہ اہل بیت میں پانی نہیں پہنچنا چاہیے رات کا سناٹا ہے امام عالی مقام عبادت و ریاضات میں مشغول ہے میں آپ کو بتانا جو چاہتا ہوں اور میں آپ کو جو سمجھانا چاہتا ہوں اللہ اکبر معرکہ کرب و بلا یہ کوئی اقتدار کی جنگ نہ تھی معرکہ کرب و بلا یہ دو نظریات آپ کے سامنے پیش کرتا ہے ایک نظریہ یزید کا ہے ایک نظریہ یزیدی ہے جو یہ کہتا ہے اہل اللہ اکبر سربت کے سامنے وقت کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے سر جھکانا پڑے گا ایک نظریہ یزید کا ہے جو کہتا ہے حکومت کا خوف کر کر حکومت کے آگے اللہ اکبر سر جھکانا پڑے گا ایک طرف یزیدی نظریہ ہے جو کہتا ہے حکومت کے آگے سر جھکانا ہے ایک طرف یزیدی نظریہ ہے جو ظلم کو اللہ اکبر فوقیت دیتا ہے اور ایک طرف حسینی نظریہ ہے جو کہتا ہے چلے ہوائیں کسی طرف چلے چلے فضائیں کسی طرف چلے لیکن نبی کے دین سے سودا نہیں کیا جائے گا ایک طرف حسینی نظریہ ہے حقیقت کے اندر یہ جو جنگ ہوئی ہے یہ دو نظریات اللہ اکبر میدان کربلا میں دشت نینوا نے ہمارے اور آپ کے سامنے رکھے ہیں نو محرم الحرام کی تاریخ ہے امام عالی مقام اپنے تمام رفقا اور عزیزوں کو سامنے تشریف فرما ہے اور اس کے بعد آج اللہ اکبر کم و بیش تیسرا دن آج کربلا کے اندر دشت نینوا کے اندر میرے ساتھ آئے ہو میں تم سے راضی ہوا یہ یزیدی میرے خون کے پیاسے ہیں میرے بعد ان کو تشفی حاصل ہو جانی ہے ان کو سکون مل جانا ہے تمہیں اپنا خون کیوں کر بہاؤ گے میرے بعد تم لوگ اور بلکہ ابھی اسی رات کے سناٹے کے اندر تم لوگ اپنے اپنے علاقے کے اندر چلے جاؤ اب اس کے بعد جو شمع جل رہی تھی جو چراغ جل رہا تھا امام علی مقام نے اس کو خاموش کر دیا چاہتے یہ تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے کے منہ کو دیکھ کر کوئی حیا اور شرم کے اندر اٹھنے کے اندر تکلف کرے چراغ کو خاموش کر دیا کچھ دیر بعد پھر نواسۂ رسول نے چراغ جلایا کچھ دیر بعد پھر فاتح خیبر کے شہزادے نے چراغ جلایا کیا دیکھتے ہیں تمام عزیز سامنے بیٹھے ہیں آنکھوں سے آنسو رواں ہیں حضور اگر آج کربلا کے اندر دشت نینوا کے اندر اس عالم کے اندر چھوڑ کر چلے جائیں گے وہ دن بھی تو آنا ہے وہ وقت بھی تو آنا ہے کہ آپ کے نانا جان سے سابقہ ہوگا ملاقات ہوگی اگر اس وقت پوچھ لیا امام الانبیاء نے کربلا معلیٰ کے اندر دشت نینوا کے اندر میرے بیٹے حسین کو تنہا چھوڑ کر تم کہاں چلے گئے تھے تم نے اپنی جانیں حسین کی جان سے زیادہ عزیز سمجھی تھی اس وقت ہم کیا جواب دیں گے حضور ساتھ میں آئے ہیں شہید ساتھ میں ہونا ہے امام علی مقام نے ارشاد جب لوگوں نے یہ عہد کر لیا ہے تو یاد رکھ لینا ظلم و جفا کی صورت سے
आंधियां उठेंगी और वो तुम्हारे कदमों को मुतज़लज़ल न करने पाए, वो तुम्हारे कदमों के अंदर लफ्ज़ पैदा न करने पाए। तुम्हें सब्र इस्तिक़लाल का पहाड़ बनना हो और उस सब्र की तलकीन करने के बाद रिवायत में आता है, मुअर्रिख़ीन ने लिखा, इमाम अली मकाम की आंख लगी, क्या देखा कि इमामुल अंबिया तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तशरीफ ले आए, दस्ते तस्लीम रखा, अल्लाहु अकबर, सब्र की तलकीन फरमाई। इमाम अली मकाम की आंखें खुली, अल्लाहु अकबर, के अंदर मजबूर हो गए। एक तरफ वो यजीदी है जो शराबी है, एक तरफ वो यजीदी है जो कबाबी है, एक तरफ वो यजीदी है जो फासिक और फाजिर है, और एक तरफ वो हुसैन है जो करबला के अंदर, जिससे नैनवा के अंदर भूख भी है, प्यास भी है, अजीजों अवारिफ की तकलीफ भी है, लेकिन तहज्जुद भी है, लेकिन रुकू भी है, लेकिन सुजूद भी है, और इबादत और रियाज़त भी हो रही है। मतलब ये हुसैन से मोहब्बत है तो ईमान के साथ इबादत से भी मोहब्बत होना चाहिए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, जिसने शहीद आज़म अज़मत अहले बैत हुजूर मासूम मिल्लत। मैं आपको बताऊं, रात का सन्नाटा, इमाम का सूरज शुरू हुआ, फज्र की नमाज पढ़ाई। फज्र की नमाज वो अफराद, वो ज़ातें जो सब्र और इस्तिक़लाल की एक पहाड़ बनी हुई थी, उन्होंने इमाम अली मकाम के साथ फज्र की नमाजें अदा करी। कुछ देर बाद उधर से दक्कारा बजना शुरू हो गया ख़ीमा यजीद से। इसका मतलब ये था कि अब जंग की इब्तिदा होने वाली है, जंग की शुरुआत होने वाली है। वाक़या करबला आपने समाज भी फरमाए होंगे, उसके अलावा भी तूलो तवील मुकर्रर के अंदर ताकत के उसका अशर अशीर भी नक्शा पेश पाए और बयान करने पाए। अल्लाह इमाम अली मकाम के रुफ़ायती बात गुजरे, आपके बोसा देकर कदम पर आपके दस्ते पाक को चूम कर रुखसत होते चले गए। मुअर्रिख़ीन ने लिखा है, ज़ुहर से होते होते क़ब्ल या कमो बेश उसके बाद इमाम क्या देखते हैं कि इमाम अल्लाहु अकबर कासिम बिन हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा इमाम अली मकाम के सचदान, अब मुझे इजाजत दीजिए जंग में जाने की। इमाम अली मकाम ने जब कासिम के चेहरे पाक को देखा तो इरशाद फरमाया, बेटा तुम्हें किस मुंह से जंग में जाने की इजाजत दूं? क्या तुम्हें तीर और तलवार से छुरी होने की इजाजत दूं? इमाम अली मकाम ने इरशाद फरमाया, बेटा मेरे भाई, तुम्हारे वालिद हसन मुज्तबा की ख्वाहिश ये थी कि तुम्हारी निस्बत सकीना से कर दी जाए, तुम्हारा रिश्ता सकीना से कर दिया जाए। बेटा मसाइब व आलाम को झेलने के बाद तुम मक्का मुकर्रमा या मदीना तय्यबा की जानिब कूच कर जाना और मेरे भाई की ये ख्वाहिश की तकमील कर लेना। उधर मर्द कर रहे थे, इमाम अली मकाम, मेरे वालिद की एक और भी ख्वाहिश थी। मेरे वालिद ने भी मुझे दिया था और देने के बाद साथ में तलकीन करी थी, बेटा जब कभी मसाइब व आलाम का वक्त आए, जब कभी बहुत ज्यादा दुख तकलीफ के लम्हात आए तो इस तावीज़ को खोल लेना और खोल कर जो इसमें लिखा है उस पर पढ़ लेना, और अगर मेरे बेटे हो तो इस पर अमल भी कर लेना। आज करबला के अंदर, दश्ते नैनवा के अंदर मैंने ये सोचा कि इससे ज्यादा मसाइब के और लम्हात कौन से हो सकते हैं, इससे ज्यादा दुख और तकलीफ के वाक़यात कौन से रूनुमा होंगे। मैंने ये तावीज़ खोला तो इसके अंदर लिखा था, बेटा एक वक्त मेरे भाई हुसैन पर वो आने वाला है कि करबला मुअल्ला में, दश्ते नैनवा में नाना जान के उम्मती को और नाना जान के कलमा पढ़ने वाले वो मेरे भाई को घेरेंगे, चाहेंगे कि यजीद जो एक फासिक व फाजिर है उसके हाथ पर हाथ दे दे हुसैन, लेकिन हुसैन हाथ नहीं देगा। लेकिन बेटा अगर उस वक्त तुम मेरे भाई के साथ हो तो अपनी जान को मेरे भाई की जान से ज्यादा अजीज ना समझना, बल्कि जो जैसा हो सके अपनी जान को कुर्बान कर देना हुसैन के कदम पर। इसलिए कि मैं जानता हूँ जो रोज हुसैन के कदम पर अपनी जान को वा करेंगे, अपनी जान को निछावर करेंगे, वो बारगाह इज़्ज़ी के अंदर रब की बारगाह में बड़े अजीम मरातिब वाले होंगे, बड़ा अजीम
مرتبہ ہوگا. بیٹا اپنی جان کو حسین کی جان سے عزیز نہ سمجھنا. اے چچا جان یہ بھی تو آپ کے بھائی اور میرے والد کی خواہش ہے. امام علی مقام نے ارشاد فرمایا بیٹا تم چلے تھے مدینہ طیبہ سے اور مکہ مکرمہ سے, تم تو سوچتے ہو گے کہ چچا کے ساتھ جا رہے ہیں, مریدین کا حلقہ ہے, دعوتیں ہوں گی, استقبال ہوں گے, لیکن ہائے افسوس ہائے افسوس, زخم کھانے کو تو آب تیغ پینے کو دیا, زخم کھانے کو تو آب تیغ پینے کو دیا. خوب دعوت کی بلا کر دشمنان اہل بیت, خوب دعوت کی بلا کر دشمنان اہل بیت. اب جب اسرار بسیار ہوا, امام علی مقام میں حضرت امام قاسم کے اللہ اکبر صافہ باندھا, پٹکا باندھا. جانتے ہیں یہ شہزادہ اب واپس نہیں آنے والا ہے. 19 سال کی مورخین نے عمر لکھی ہے, عمر پاک 19 سال کی لکھی ہے. حضرت قاسم بن حسن باہر تشریف لائے. تشریف لانے کے بعد سفید جو لگی تھی آدھا کی, ان سے مخاطب ہوئے, اے یزیدیو تم نے خطوط لکھ کر ہمیں بلایا ہے, ہم آئے نہیں ہیں, تم نے خط لکھ کر ہمیں بلایا ہے. آج جب نبی کا خاندان تمہارے سامنے آیا ہے, آج نبی کا خاندان تمہارے روبرو ہے, تو خطوں سے انکار کرتے ہو, وعدوں کی وعدہ شکنی کرتے ہو, عہد شکنی کرتے ہو. آج ابھی بھی وقت ہے, توبہ کر لو, اپنے ہاتھ کو اللہ اکبر خاندان نبی کے خون سے رنگین نہ کرو. ادھر یزیدیوں نے کہا اے قاسم اگر حسین سے کہو یزید کی ہاتھ پر ہاتھ دینے کے لیے راضی تو خیر, ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. فرمایا وہ تو ہونا ہی نہیں ہے, خاندان نبی اور خلافہ اللہ پر شرع فیل سرزد ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. اب اس کے بعد تاریخ کے اندر موقفین لکھتے ہیں, ایک آواز میدان کربلا میں گونجی تھی, ایک صدا گونجی تھی, ہے کوئی یزیدیوں تم میں جو میرا تنہا مقابلہ کرے, ہے کوئی تم میں جو 3 دن بھوکے اور پیاسے کا مقابلہ کرے, ہے کوئی تم میں جو پاتا ہے خیبر کے اللہ اکبر پوتے کر نبیرے کا مقابلہ کرے. یزیدیوں کے اندر ہمت نہیں تھی. تاریخ کے اندر آتا ہے ہم ابن سعد نے اپنے اللہ اکبر جماعتوں کی جانب ایک نظر اٹھا کر دیکھی, کوئی دائیں ہو رہا ہے, کوئی بائیں ہو رہا ہے, ایک شقی کی طرف دیکھا, جا جا تو جا اور مقابلہ کر. اس نے کہا 19 سال کے بچے کے مقابلے میں جانا میری عزت کے خلاف ہے, میں اسی جنگ میں جو میرے دوسرے لڑکے ہیں ان کو بھیجتا ہوں, اور ابھی اس کو قتل کر کے آئے گا, کہو معاذ اللہ. تاریخ میں آتا مورخین نے لکھا کہ جب اس وقت کا لڑکا آیا اور اس نے حملہ کیا, حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا حملہ اپنی ڈھال سے روکا, اور جب دوسری تلوار چلائی تو اس کا سر اس کی جسم سے جدا ہوتا نظر آ رہا تھا. 3 دن ہو گئے ہیں نہ کھانے کا ایک دانہ ہو, 3 دن ہے نہ پانی کا ایک قطرہ ہو, لیکن آؤ آؤ ہمت دیکھنی ہو تو کربلا دیکھو, آؤ آؤ طاقت دیکھنی ہے تو کربلا دیکھو, آؤ آؤ حوصلہ دیکھنا ہے تو کربلا دیکھو. اللہ اکبر. حضرت قاسم اس کے بعد دوسرا لڑکا دوڑتا ہوا اس کا آیا, اور اس کے بعد حضرت قاسم اپنی جگہ جو کہ تو قائم ہے. مورخین نے لکھا صحیح وہ عالم خیز و غضب میں دوڑتا ہوا آیا اور آپ پر حملہ کرنا چاہا. آپ نے اپنا گھوڑا دائیں کیا اور اس کا گھوڑا خالی وار آپ نے گھوڑا واپس کیا اور پیچھے سے بہت وار کیا کہ اس کا بھی جسم, اس کی سر اس کے جسم سے علیحدہ ہوتا نظر آ رہا. تیسرا آیا اس کو بھی آپ نے خاتون میں لے جایا. اب وہ جو کہہ رہا تھا ابھی تک کہ اس لڑکے کے سامنے میں جاؤں تو یہ میری شان کے خلاف ہے, اس کے سامنے اب دنیا اندھیری نظر آ رہی تھی. تاریخ کے اندر آتا ہے اب وہ دوڑتا ہوا آیا. آنے کے بعد حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آیا. آپ نے ارشاد فرمایا اے فلاں ابن فلاں, میں نے تو سنا یہ تھا کہ تو بڑا عظیم پہلوان ہے, شام کی پہلوانی تجھ پر ناز کرتی ہے, لیکن ہائے افسوس تجھے تو ابھی اپنے گھوڑے کی زین بھی کسنا نہیں آئی ہے. علماء بیان فرماتے ہیں الحرب خدتن کا تحت حضرت قاسم نے یہ فرمایا اب تو نے اپنی زین کی
جانب دیکھا ہے. تاریخ میں آتا ہے ایک گولی کی طرح، ایک ہوا کی طرح، ایک بجلی کی رفتار کی طرح ایک تلوار چلی تھی، اور اس کا سر پہ قلم کرتے ہوئے، اس کے گھوڑے کو پار کرتے ہوئے زمین کربلا پر زمین بہت ہوتی نظر آ رہی تھی. اللہ اکبر. عمر ابن سعد نے آواز لگائی، او یزیدیوں، او بزدلوں، کیا کر رہے ہو؟ اللہ اکبر. تاریخ کے اندر آتا ہے اتنے میں شدت پیاس ہوئی، پیاس کا غلبہ ہوا. ایک نظر خیمہ اہل بیت کی جانب نظر دوڑائی، امام علی مقام کے چہرے رخ زیبا کی جانب دیکھا، اور اس کے بعد گھوڑے کو ایڑ لگائی. امام کے قدم ناز پر پہنچے. چچا جان اگر ایک پیالہ پانی مل جائے، چچا جان اگر ایک پیالہ پانی مل جائے، ان یزیدیوں کو تہے دیکھ کر دیا جائے گا، ان کو خاک و خون میں ملا دیا جائے گا. امام علی مقام ادھر فرما رہے تھے، بیٹا القریب لالا جان تمہیں آب کوثر سے سیراب کریں گے. بیٹا والدہ ماجدہ فاطمہ، اللہ اکبر، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تمہارا استقبال کرے گی. لو بیٹا اپنے چچا کی سوکھی زبان چوس لو. حضرت قاسم بن حسن نے امام علی مقام کی زبان کو چوسا، بظاہر تصویر ہوئی. اب اس کے بعد پھر یزیدیوں کی جانب گھوڑا دوڑایا. اب ابن سعد نے آواز لگائی، او یزیدیوں، ان پر یک بارگی حملہ کرو. تاریخ کے اندر آتا ہے یزیدیوں نے جب حملہ کیا اور دائرہ تنگ کیا، استاد زمن فرماتے ہیں، علامہ حسن فرماتے ہیں، اکیلے پر ہزاروں کے ہزاروں تیر چلتے ہیں، اکیلے پر ہزاروں کے ہزاروں تیر چلتے ہیں. مٹا دی دین کے ہمراہ، مٹا دی دین کے ہمراہ، عزت شرم غیرت کی، مٹا دی دین کے ہمراہ، عزت شرم غیرت کی. اللہ اکبر. ایک تیر آتا ہے جس میں نازنی میں پیوست ہوتا ہے. مولا خاندان نبی کی قربانی اگر قبول ہو تو نانا جان کی گناہگار امت کے گناہوں کو بخش دیا جائے. مولا آج خاندان نبی امتحانات دے رہا ہے. اللہ اکبر. دوسرا تیر آتا ہے، تیسرا تیر آتا ہے. ایک نظر خیمہ بیت کی جانب پڑتی ہے، یا امی ادرکنی، اے چچا جان اس قاسم کے لاشے کو بھی تو آپ نے اپنے دوش پر اٹھانا ہے، اس کا غم بھی تو آپ نے ہی برداشت کرنا ہے. یا امی ادرکنی، اے چچا جان اپنے قاسم کی مدد فرمائیے، اپنے بچیدے کی مدد فرمائیے. حضرت قاسم گھوڑے سے زخموں سے چور چور ہو کر نیچے تشریف لاتے ہیں. امام علی مقام کے کان میں جب یہ آواز پڑی، گھوڑے پر تشریف فرما ہوئے اور لاشہ مبارک حضرت قاسم کے پاس تشریف لائے، اور اس کے بعد سر مبارک اپنے بالوں پر رکھا. کیا جواب دیں گے وہ لوگ اپنے نبی کو جنہوں نے میرے شہزادے قاسم کو 19 سال کی عمر میں شہید کر دیا؟ کیا جواب دیں گے وہ لوگ اپنے نبی کو جنہوں نے قاسم کو 19 سال کی عمر میں خاک و خون میں ملایا؟ پڑھیے انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہما نے امام علی مقام کی گود کے اندر جان آخری کے سپرد فرمائی. اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء. اور سامنے کر پڑے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت، عظمت اہل بیت، شان اہل بیت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. حضور شیر بے شیر اہل سنت مظہر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے شہر منور رہے نجات کے اندر کچھ حصوں میں واقع حائلہ کربلا کا ذکر فرمایا ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں اس کے اندر کربلا معلیٰ کے اندر دشت زینبہ کے اندر جب امام علی مقام خیمہ اہل بیت میں تشریف لے کر گئے،
6 ماہ کے شیرخوار آپ کے شہزادے ہیں، صاحبان اولاد اولاد کا درد جانتے ہیں، وہ اولاد کی تکلیف جانتے ہیں۔ ذرا سا بیماری ہو جاتی ہے، ڈاکٹر صاحب گھر بکے بک جائے، ڈاکٹر صاحب پیسہ کتنا لگنا ہے آپ بتاؤ، میرے بیٹوں کو کچھ ہونا نہیں چاہیے، میرے بیٹوں کو ہونا نہیں چاہیے، لیکن آؤ آؤ کربلا کو دیکھو، آؤ آؤ دشت نینوا کو دیکھو، آؤ آؤ خاندان نبی کو دیکھو، کیا امتحانات ہیں۔ زخم کھانے کو تو آبے تیغ پینے کو دیا، خوب دعوت کی بلا کر دشمنان اہل بیت، امام علی مقام خیمہ اہل بیت میں تشریف فرما ہوئے، حضرت رباب تشریف لائی، حضرت سکینہ تشریف لائی، حضرت زینب تشریف لائی۔ اے امام، یہ چھوٹے سے آپ کے شہزادے علی اصغر ہیں، دیوتے ہیں تو ان سے رویا نہیں جاتا ہے، بلکتے ہیں تو ان سے بلکھا نہیں جاتا ہے۔ امام، یہ آپ کے شہزادے ہیں، یزیدیوں کی نظر میں یزید کے ہاتھ پر ہاتھ نہ دینے کا جرم تو آپ ہی کا تو ہے، اس شہزادے کا کیا قصور ہے؟ لے جائیے، مجھے امید ہے کہ یہ لوگ اس کو پانی دے دیں گے۔ امام علی مقام نے فرمایا آپ حضرات کہتے ہیں تو یہ تمنا بھی پوری کر دی جائے گی، لیکن مجھے امید نہیں ہے ان اشقیاء سے کہ یہ پانی دیں گے۔ حضرت شربش سنت نقل فرما رہے ہیں، امام علی مقام نے اپنے شہزادے، اپنے لاڈلے، اپنے لخت جگر حضرت علی اصغر کو گود میں اٹھایا، 6 ماہ کے علی اصغر خیمہ اہل بیت کے باہر تشریف لائے۔ او یزیدیوں، یزید کے ہاتھ پر ہاتھ نہ دینے کا جرم بظاہر تمہاری نظر میں میرا ہی تو ہے، میرے اس شہزادے کا کیا قصور ہے؟ دیکھو یہ روتا ہے تو اس سے رویا نہیں جاتا ہے، یہ بلکتا ہے تو بلکا نہیں جاتا ہے، زبان میں کانٹے گڑ گئے ہیں، یہ پانی پی کر اس قابل تو نہیں نہ ہو جائے گا کہ تمہارے مقابلے میں جنگ کے لیے کھڑا ہو جائے۔ تم میں کوئی صاحب اولاد جو اولاد کا درد رکھتا ہے وہ آئے اس کو لے جائے، اگر یہ سمجھتے ہو کہ اس کے ذریعے اس کے بہانے سے پانی مانگنا چاہتا ہو تو اس کو لے جائے اور لے کے پانی پلا کر مجھے واپس کر دے۔ اے اللہ اکبر اللہ اکبر، اولاد اولاد کا درد جانتے ہیں، لیکن آؤ کربلا کو دیکھو، آؤ دشت نینوا کو دیکھو، آؤ خاندان نبی کو دیکھو۔ اللہ اکبر، گلا کٹوا کے بیڑی کاٹنے آئے ہیں امت کی، گلا کٹوا کے بیڑی کاٹنے آئے ہیں امت کی۔ کوئی تقدیر تو دیکھے، کوئی تقدیر تو دیکھے اسیران محبت کی، کوئی تقدیر تو دیکھے اسیران محبت کی۔ ادھر سے حنملہ بنت اللہ اکبر کاہل شقی نے ایک تیر چھوڑا، تاریخ کربلا میں آتا ہے، ایک وہ تیر چلا اور چلنے کے بعد سیدھا حلقوم مبارک حضرت علی اصغر کے حلقوم میں پیوست ہو گیا۔ امام علی مقام نے اپنے شہزادے کے حلق سے وہ تیر کیا نکالا، ایک کچھالا سا لیا، جانے آخری کی سبت فرمائی، پڑھئے انہا للہ و انہا الیہ راجعون۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا کا گلی جس میں حسین اور حسن کو، گلا کٹوا کے بیڑی کاٹنے آئے ہیں امت کی۔ کوئی تقدیر تو دیکھے، کوئی تقدیر تو دیکھے اسیران محبت کا۔ سبحان۔ اب اس کے بعد حضرت شربش سنت نقل فرماتی ہیں، امام علی مقام اپنے شہزادے کو لے کر خیمہ اہل بیت میں لوٹ ہی رہے تھے کہ اتنے میں یمن کی سرزمین پر حضرت عبداللہ یمنی تجارت کے غرض سے سمندر میں سفر فرما رہے ہیں۔ اتنے میں طغیانی آتی ہے اور وہ باد بانی کشتیاں، انہیں اندیشہ ہوتا ہے کہ اب ڈوب جائے گی۔ امام علی مقام سے مرید اور امام علی مقام سے بیعت ہے، آواز لگاتے ہیں، اور یہ عین وہ وقت ہے کہ ادھر کربلا اللہ کے اندر حضرت علی اصغر کی شہادت ہوئی ہے، اور میلوں فاصلوں پر حضرت عبداللہ یمنی سمندر پر سفر فرما رہے ہیں۔ آواز لگاتے ہیں جب سمندر میں طوفان آتا ہے، یا ابن رسول اللہ ادرکنی، اے امام علی مقام مرشد کریم،
میری مدد فرمائیے۔ روایت کرتے ہیں حضرت شیخ پیشہ سنت، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شہسوار، ایک صاحب گھوڑے پر سوار ہے، چہرے پر نقاب ہے، اور آپ کے گود کے اندر ایک شہزادہ ہے جس کے حلقوم سے ابھی ابھی ہنوز خون کے قطرات تازے ٹپک رہے ہیں۔ ساحل سمندر سر دوڑ کے آ رہے ہیں اور پانی کے اندر ہمت نہیں ہے کہ ان کے گھوڑے کو غرق کر پائے، ان کے گھوڑے کو ڈبو پائے۔ سمندر پر گھوڑا دوڑا رہے ہیں اور چونکہ ان کا ہاتھ تو نہیں ہے، اس لیے اپنے بازو سے پورا جہاز نکال کر ساحل سمندر پر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد دھرما اور دھما ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ یمنی عرض کرتے ہیں حضور چہرے سے نقاب ہٹا دیا جائے، آخر آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ جب اصرار ہوتا ہے اور نقاب ہٹایا جاتا ہے تو امام علی مقام نظر آ رہے ہیں، امام علی مقام ہوتے ہیں۔ یقین جانیے حضور شیر پیشے سنت مدد اعلیٰ حضرت آپ کو درس دے رہے ہیں۔ کہاں گئے وہ وہابی، کہاں گئے وہ دیوبندی جو کہتے تھے حسین محتاج ہے، حسین اگر پاور والے ہوتے تو پانی منگا لیتے۔ تو یزیدی اللہ اکبر نے جب یزیدی خیموں کی طرف سے پانی پر پابندی لگائی گئی تھی، حسین اگر اختیار والے ہوتے تو پانی منگا لیتے، بھوکے اور پیاسے نہ رہتے۔ لیکن بتا دیا امام نے وہ مقام صبر و رضا کا تھا، امتحان یوں طے ہوا تھا کہ بھوکا اور پیاسا راہ خدا کے اندر سر دینا ہے کہ ان امت کے گناہ گاروں کے گناہوں کو بھی تو بخشوانا ہے۔ ورنہ اگر امام چاہتے تو مقام صبر و رضا کا تھا، ورنہ امام چاہتے، شہزادہ رسول چاہتے تو اشارہ فرما دیتے۔ تو 22,000 نہیں کیا ہے، اگر 22 لاکھ بھی ہوتے تو ایک اشارہ امام ان کو پہر ٹیک کرنے کے لیے، ان کو زمین کے اندر دھسانے کے لیے، ان کو پانی کے اندر ڈبونے کے لیے کافی سے زائد ہوا جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عظمت شان اہل بیت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی، قرآن تو کہتا ہے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ قرآن تو کہتا ہے حسین زندہ ہے، قرآن تو کہتا ہے حسین زندہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے عباس زندہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے علی اکبر زندہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے علی اوسط زندہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے حضرت قاسم زندہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے شہدائے کربلا زندہ ہے۔ تو یاد رکھو جو امام علی مقام عین کربلا معلیٰ میں ہو کر میلوں کے فاصلے پر رہتے ہوئے حضرت عبداللہ یمنی کی مدد کر سکتے ہیں، تو وہ امام ہماری اور آپ کی تو مدد کرے گے، وہ امام ہماری اور آپ کی بھی تو مدد کرے گے۔ لیکن بات کیا ہے، دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھنا۔ سبحان اللہ، دین جانیے امام علی مقام ہماری مدد فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جب اپنے مرشد کریم کو، مرشد کریم کو دیکھا، ارشاد فرماتے ہیں حضور کو کس حال میں دیکھا جا رہا ہے، حضور کا کیا حال ہے، ریشے مبارک بکھرے ہوئے ہیں، ان پر غبار اور دھول کے آثار نمودار ہیں۔ امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں عبداللہ تمہیں پتہ نہیں آج کربلا معلیٰ میں دشت نینوا میں 3 دن ہونے کو آئے کہ پانی بند ہے، کہ کھانا بند ہے۔ یزید چاہتے یہ ہے کہ میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ پر دے دوں، لیکن نانا جان کی امت، نانا جان کی شریعت کے اندر رکھنا نہ آ جائے اس کے خاطر، نانا جان کی شریعت کو پامال نہ کر دیا جائے اس کے خاطر، نانا جان کی شریعت کو بالائے طاق نہ رکھ دیا جائے اس کے خاطر۔ آج کربلا معلیٰ میں دشت نینوا میں صبح سے لے کر عزیز و اقارب کو دے چکا ہوں، اور محمد کو راہ خدا میں دے چکا ہوں، علی اکبر کو دے چکا ہوں، قاسم کو دے چکا ہوں۔ یہ وہ وقت تھا کہ میں اشقیہ کے سامنے گیا تھا اور اپنے اس شیر خوار بیٹے علی اکبر کو لے کر گیا تھا، میں نے ان سے
کہا تھا تمہاری نظر کے اندر بظاہر وزیر کے ہاتھ پر ہاتھ دینے کا جو کچھ جرم ہے وہ میرا ہی تو ہے، یہ میرے شہزادے کا کیا قصور ہے؟ اگر تم چاہتے یہ ہو کہ اس کے بہانے سے پانی میں مانگ رہا ہوں تو تم میں صاحب اولاد جو اولاد کا درد رکھتا ہو وہ اس شہزادے کو لے جائے اور پانی پلا کر مجھے واپس کر دے۔ عبداللہ سنو میں ان اشقیاء سے یہ عد ہی کر رہا تھا، اتنے میں ان بختوں میں سے حنظلہ بن کاہل شقی نے تیر چلایا، میرے شہزادے کے انگلی مبارک پر لگا، میں نے تیر کیا نکالا، ایک اچھالا سا لیا، جان جانے آخری کے سبوت فرمائی، میں نے وہ خون اپنے ہاتھ میں لے کر ہوا میں لہرایا، مولا حسین کے شہزادے کی یہ بھی قربانی قبول فرما۔ اللہ اکبر۔ ابھی میں خیمے کی جانب لوٹ ہی رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ رباط سے جا کر کہہ دوں، سوچ رہا تھا کہ سکینہ سے جا کر کہہ دوں، سوچ رہا تھا کہ زینب سے جا کر کہہ دوں کہ یہ شہزادہ میرا روتا تھا تمہیں پریشانی ہوا کرتی تھی، یہ پانی مانگتا تھا تم تکلیف میں ہو جایا کرتی تھی، اب کبھی تم سے پانی نہیں مانگے گا، یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے سو چکا ہے، اب کبھی تمہیں پریشان نہ کرے گا، اب کبھی تمہیں تکلیف نہ دے گا۔ ابھی میں اس کو لے کر جا رہا تھا خیمے کے اندر، اتنے میں تمہاری آواز میری کان میں پڑی، سوچا کہ اس کو خیمے کے اندر لے کر ان خاندان نبی کے افراد سے کا سامنا کروں، لیکن اگر تمہیں اتنے میں تمہارا جہاز ڈوب گیا، کل میدان قیامت کے اندر نانا کے حضور تم نے میرا دامن تھاما، میں کیا جواب؟ اللہ اکبر کہ میں نے آواز لگائی تھی حضور، لیکن آپ کے شہزادے حسین نے میری مدد نہ کری تھی۔ سنو عبداللہ اسی خاطر میں حاضر آیا، چلا آیا، وقت شہادت قریب سے قریب تر ہے، شربت شہادت بڑا تڑپا رہی ہے، اب وقت رخصت ہے، خدا حافظ۔ امام علی مقام ادھر سے نکلنے کے بعد ادھر خیمہ اہل بیت میں تشریف فرما ہوتے ہیں، خیمہ اہل بیت میں داخل ہوتے ہیں۔ جب باہر تشریف لائے تھے تو حضرت علی اصغر کا تڑپنا بھی تھا، جب باہر آئے تھے تو ان کی آواز بھی تھی، اب جب اندر جا رہے ہیں آواز خاموش ہے، شاید یزیدیوں نے پانی دے دیا، شاید انہوں اشقیاء نے بچے کے اوپر ترس کھا کر پانی دے دیا، لیکن ادھر امام علی مقام فرما رہے تھے، انہوں نے پانی تو نہ دیا، لیکن اللہ اکبر میرے شہزادے کے حلق میں ایک تیر ضرور اللہ اکبر داخل فرما دیا، داخل کر دیا۔ زخم کھانے کو تو آپ تیغ پینے کو دیے، زخم کھانے کو تو آپ تیغ پینے کو دیے، بھوک دعوت کی بھلا کر دشمنان اہل بیت وہیں جہاں دوسرے اللہ اکبر اس میدان کربلا کے اندر دشت نینوا کے اندر لاشیں مبارکہ جو اور افراد کے رکھے تھے، ان میں ایک اور اب لاشے کا اضافہ ہو چکا تھا، اب وہ لاشا حضرت علی اصغر امام علی مقام کے شہزادے کا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت شیخ سنت نے شمع منور رہے نجات کے اندر اس واقعے کو تفصیل سے نقل فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام، اب اس کے بعد میں آپ کو کیا کیا واقعات بتاؤں، نہ میرے پاس وہ زبان اور وہ الفاظ ہے نہ کوئی بیان کر پائے، لیکن سنو فرمایا جاتا ہے مورخین لکھتے ہیں تاریخ کے اندر، امام علی مقام خیمہ اہل بیت کے اندر تشریف لے گئے، اب امام علی مقام کے سامنے حضرت عباس علمدار تشریف فرماتے ہیں۔ امام علی مقام سکینہ کی پیاس دیکھی نہیں جا رہی ہے، اب رباب کا تڑپنا دیکھا نہیں جا رہا ہے، اب زینب عباس کے ہوتے ہوئے یہ لوگ پانی کے لیے تڑپتے ہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے، آپ اجازت دیجئے ابھی پانی لے کر آتا ہوں۔ اور اس کے بعد مشکیزہ اپنے کھانے پر لانا، مشکیزہ جانتے ہو چمڑے کا ہوتا ہے، آج میرے محلہ میں کبھی حاضری ہوئی ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا لوگ چمڑے کا مشکیزہ لیے گھومتے ہیں، وہ مشکیزہ چمڑے کا اپنے گلے اپنے کندھے پر رکھا، امام علی مقام سے اجازت طلب فرمائی، امام نے ارشاد فرمایا اے عباس اب تم ہی ایک میرے ساتھ کہاں باقی بچے ہو، تمہارا تو علم ہماری جنگ کا تمہارے پاس ہے، تم چلے جاؤ گے تو اللہ اکبر۔ ادھر حضرت عباس ارشاد فرما رہے تھے، امام علی مقام ابھی
ابھی آپ اجازت دیجئے میرے ہوتے ہوئے خاندان نبی پانی کے لیے تڑپے، اللہ اکبر، اجازت دیجئے ابھی پانی لے کر آتا ہوں۔ اب اس کے بعد امام علی مقام نے صافہ باندھا اور پٹکا اور دولہا بنایا، اللہ اکبر۔ دولہا ہمارے وہاں بھی بنتے ہیں، دولہا بہت آپ کے وہاں بھی بنتے ہیں، لیکن کچھ دولہا کربلا میں بھی بنے تھے، اور وہ جو دولہا بنے تھے وہ دنیا سے رخصتی کے لیے بنے تھے۔ وہ جو دولہا کربلا میں بنے تھے وہ ہمارے اور آپ کے پیروں کے اندر جو گناہوں کی بیڑیاں ہیں ان بیڑیوں کو کاٹنے کے لیے بنے تھے۔ زخم کھانے کو تو آبے تیغ پینے کو دیا، خوب دعوت کی بلا کر دشمنان اہل بیت۔ اب اللہ اکبر، مشکیزہ کاندھے پر رکھا، باہر تشریف لائے۔ او یزیدیوں، او یزیدیوں، خطوط تم نے لکھے تھے، بلایا تم نے تھا۔ آج جب نبی کا خاندان تمہارے سامنے آتا ہے تو عہد شکنی کرتے ہو، تو وعدے کو توڑتے ہو، تو وعدے سے مکرتے ہو۔ اللہ اکبر، ابھی بھی وقت ہے کہ توبہ کر لو اور نبی کے نواسے کے ہاتھ پر ہاتھ دے دو۔ ادھر یزیدیوں نے کہا اے عباس، ہم تمہارا خطاب سننے نہیں نہ آئے ہیں، ہاتھ یزید کے ہاتھ پر دو تو ٹھیک، ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تاریخ کے اندر آتا ہے حضرت عباس علمبردار نے ارشاد فرمایا وہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، میں نے تو جو اتمام حجت قائم کرنا تھی وہ کر لوں۔ اب آپ حملہ فرماتے ہیں۔ تاریخ کربلا بابو، تاریخ کربلا کوئی قصے اور کہانیاں ایسی جھوٹی نہیں ہیں جو آپ کتابوں میں پڑھتے ہو، یہ وہ معرکے ہیں جو ہمارے اور آپ کے ایمان کو جلاتے ہیں، جو وہ معرکے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ کربلا والوں نے ایمان کی کسوٹی پر اللہ پر کھڑے رہتے ہوئے مصائب و آلام کو جھیلتے ہوئے کیسے کیسے امتحانات دیے ہیں۔ حضرت عباس علمبردار نے جب حملہ فرمایا، تاریخ کے اندر آتا ہے کبھی آپ میمنہ پر حملہ فرما رہے ہیں اور کبھی آپ میسرہ پر حملہ فرما رہے ہیں اور کبھی آپ قلب لشکر پر حملہ آور ہیں۔ یزیدیوں کے صفوں کی صفیں دھرم دھرم ہوتی نظر آ رہی ہے، جس جانب رخ ہے ایک ہاہاکار کا عالم ہے، ایک بھوک کا عالم ہے۔ اب ابن سعد چلا رہا ہے اے بزدلوں کدھر بھاگ رہے ہو؟ بھائی بھائی عمرو ابن سعد کی سنے تو کون سنے؟ کس شیر کا حملہ ہے، کس شیر کا حملہ ہے؟ اپنی اپنی جانیں بچاؤ۔ یزیدیوں کے اندر آواز تھی عمارت کا ساتھ بھاگ میں دے کے پہلے اپنی جان بچاؤ۔ اللہ اکبر، کبھی میمنہ پر حملہ ہے، کبھی میسرہ پر حملہ ہے اور کبھی قلب لشکر پر حملہ ہے۔ صفیں درم دھرم ہے، پشتوں پہ پشتے لگا دیے ہیں اور اسی اسنا کے اندر ایک نظر نہر فرات کی جانب گئی، ایک درس نہر فرات کی جانب دیکھا، آدھا پانی بھی تو لے کر جانا ہے، خاندان نبی سے وعدہ بھی تو کیا ہے، پانی پر تو لے کے جانا ہے۔ اب اپنے ساتھ چلایا اور یزیدیوں اب ان کے گھوڑے کا رخ نہر فرات کی جانب ہو گیا ہے۔ پانی جانا نہیں چاہیے ورنہ قیامت تک لاتے رہو، ان سے جیت تو نہیں لا سکتے ہو۔ اور حضرت عباس علمبردار نے اب جب نہر فرات کی جانب رخ دیا ہے، یزیدیوں کے پشتوں پہ پشتے لگا دیے ہیں، سوار بھاگتے نظر آ رہے ہیں، پیادہ بھاگتے نظر آ رہے ہیں، سارے پہرے ہٹ کر اور حضرت عباس علمبردار نے نہر فرات میں گھوڑے کو داخل کروا کر وہابیت کے منہ پہ چماٹا مارا ہے، دیوبندیت کے منہ پہ چماٹا مارا ہے، رافضیت کے منہ پہ چماٹا مارا ہے۔ او وہابیوں، وہ مقام صبر و رضا تھا جہاں خاندان نبی نے قربانیاں دی ہیں، ورنہ اگر تنہا عباس چاہتا تو یزیدی پورے اس شیر خدا کے آگے تہتے ہو رکھے تھے۔ سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علمائے اہل سنت، عظمت اہل بیت، شان اہل بیت، مسلک اعلی حضرت حضور شہزادے معصوم ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تاریخ کے اندر آتا ہے ایک عجیب معاملہ تھا، دین دن ہے نہ کھانے کا دانا ہے، دین دن ہے نہ پانی کا قطرہ ہے، دین دن ہے وہ صحرا کربلا معلّہ ہے، دین دن ہے وہ گرم گرم ریتیلی ہوائیں ہیں، وہ صحرا ریگستانی ایریے ہیں، اور وہی طاقت ہے، وہی ہمت ہے، اور وہی حوصلہ ہے، اور وہی جمع مرضی ہے۔ اللہ اکبر، جیسے ہنوز ابھی ابھی اٹھ کر چلے آئے ہیں، ابھی ابھی آ کر جنگ فرمائی جا
داخل فرما دیا. اب اس کے بعد چلو کے اندر ہاتھ میں پانی لیا. مسلمانوں اگر 12 گھنٹے کم و بیش آپ کو بھوک پیاسا رکھا جائے اور آدھا گلاس پانی آپ کے سامنے رکھ دیا جائے, لپک کر پانی کی طرف دوڑو گے. آؤ کربلا کو بھی تو دیکھو, آؤ دشت نینوا کو بھی تو دیکھو. 3 دن کے پیاسے ہیں, ہاتھ میں پانی لیا. عباس تم تو اپنی پیاس نہیں نہ بجھانے آئے ہو. یاد آئی پیاس علی اکبر کی, یاد آئی پیاس علی اوسط کی, یاد آئی پیاس عابد بیمار کی, یاد آئی پیاس حضرت رباب کی, یاد آئی پیاس حضرت سکینہ کی, یاد آئی پیاس شہادت سے پہلے پہلے حضرت قاسم بن حسن کا یہ فرمان, چچا جان اگر پانی مل جائے تو ان کو تہے دیر کر دیا جائے گا. اور اس کے بعد فرمایا تم اپنی پیاس نہیں بجھانے آئے ہو. زمین کربلا اور نہر فرات کے منہ پر وہ پانی مارا حضرت عباس علمبردار نے. گھوڑا ظاہر سی بات ہے, جب خاندان نبی نے پانی نہیں پیا تھا تو ان کے سوار بھی تو پیاسے ہی تھے. گھوڑے کی زین ہلکی کری, چاہتے یہ تھے کہ گھوڑا پانی پی دے. اب جب گھوڑے کی زین ہلکی کری, گھوڑے نے پانی کی طرف سے منہ پھیر لیا. اے عباس علمبردار, جو پانی حضرت سکینہ نہ پیے, جو پانی حضرت عباس نہ پیے, جو پانی امام نہ پیے, وہ پانی تو میں بھی نہیں نہ پیوں گا. گھوڑے نے بھی زبان حال سے عرض کیا. حضرت عباس علمبردار نے مشکیزے میں پانی بھرا اور کانے پر پانی لگا ڈالا, کانے پر مشکیزہ ڈالا اور ایک نظر خیمہ اہل بیت کی جانب دیکھی, نظر ڈالی, ہاں ہاں ابھی پانی لے کر آتے ہیں. ادھر سے عمرو ابن سعد چلایا, اے یزیدیوں اگر پانی پہنچ گیا تو قیامت تک نہیں لڑ پاؤ گے. اب اس کے بعد حضرت عباس علمبردار ادھر مشکیزے کی بھی فکر اور ادھر اللہ اکبر تلوار سے جواب بھی دینا ہے. یزیدیوں نے دائرہ تنگ کیا اور تنگ کیا اور تنگ کیا اور تنگ کیا. راوی بیان کرتے ہیں, مسلمانوں سینے پر ہاتھ رکھو, راوی بیان کرتے ہیں حضرت عباس علمبردار کا اب گھوڑے کا رخ ایک تھا, مقصد ایک تھا کہ یہ گھوڑا خاندان نبی اور خیمہ اہل بیت تک پہنچانا ہے. وہ خیمہ کوئی 25 یا 100 کلومیٹر تو نہیں تھا نا, سامنے نظر آ رہا تھا, سامنے چہرہ امام نظر آ رہا تھا. اب اس کے بعد یزیدیوں نے دائرہ تنگ کیا اور تنگ کیا اور تنگ کیا. ایک بدبخت نے پیچھے سے حملہ کیا, بایاں بازو جاتا رہا, ایک فوارہ خون کا سا نکلا, بازوئے مبارک اسی زمین کربلا پر کٹ کر گرا. کٹے کٹتا رہے یہاں پرواہ کسے ہے, خون بہے بہتا رہے یہاں پرواہ کسے ہے. فوراً مشکیزہ سیدھے بازو پر ڈالا. اب اسی ہاتھ سے جنگ بھی ہے, اسی بازو سے اللہ اکبر مشکیزے کی بھی حفاظت ہے. ادھر خون کا فوارہ بہ رہا ہے, پرواہ کسے ہے. اللہ اکبر, مٹا دی دین کے ہمراہ, عزت شرم و غیرت کی, مٹا دی دین کے ہمراہ, عزت شرم و غیرت کی. اب اس کے بعد ایک بدبخت نے اور دائرہ تنگ کرنے کے بعد ایک اور حملہ کیا. آپ کا بایاں بازو بھی جاتا رہا. اللہ اکبر, کٹ کر وہیں زمین کربلا پر گرا. ایک خون کا فوارہ نکلا. فوراً مشکیزہ ہاتھ میں تھاما, کٹے کٹتے رہے بازو, پرواہ کسے ہے. خاندان نبی تک پانی پہنچانا ہے, خیمہ اہل بیت تک پانی پہنچانا ہے. تاریخ کے اندر آتا ہے ایک بدبخت نے اور تیر چلایا, وہ مشکیزے پر آ کر جو لگا تو مشکیزہ پورا پانی رہ گیا. آئے سر بھری, اے کاش کہ مشکیزہ یہ پانی نبی کے خاندان اہل بیت تک پہنچ جاتا. اب اس کے بعد دونوں بازو شہید ہیں. جواب بظاہر جنگ کا دیا جائے تو کیسے دیا جائے. یزیدیوں نے حملے شروع کر دیے, حملوں پہ حملے, حملوں پہ حملے, حملوں پہ حملے. 3 دن کے بھوکے اور پیاسے زمین کربلا پر گھوڑے سے نیچے تشریف لائے. ایک نظر امام علی مقام اور خیمہ اہل بیت کی جانب دیکھی اور اس کے بعد ارشاد فرمایا, یا اخی ادرکنی, یا ابن رسول اللہ ادرکنی. اے امام علی مقام, یہ لاشا بھی تو آپ ہی کو تو اٹھانا ہے, یہ تکلیف بھی تو
تو آپ ہی کو اپنے جگرے نازنی پر برداشت کرنی ہے۔ اے امام علی مقام اب وقت آ چلا ہے کہ عباس کے لاشے کو آپ اٹھا کر لے کر چلے۔ امام علی مقام نے جب حضرت عباس نمبردار کی یہ آواز سنی تو تاریخ کربلا کے اندر میدان کربلا میں ایک آواز گونجی تھی اور ارشاد فرمایا انکسرا ظہری الآن، اے عباس تم کیا گئے، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ امام علی مقام دوڑے ہوئے تشریف لائے حضرت عباس نمبردار کے وہ جسم اقدس جس سے اب بازو جاتے رہے تھے، جس میں اب بازو شامل نہ تھے، اس کو اپنے اللہ اکبر دوش پر رکھا اور امام علی مقام کے دوش ہی پر آپ نے جان جانے آفری کے سپرد فرمائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیے اللہ اکبر۔ اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء۔ اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا کلی جس میں حسین اور حسن ہو، دو جمع بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کر پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دوالہ میں اجالا کر دیا، نطق جس کا زینت دین پیغمبر وہ حسین تھا، جو شکل مصطفیٰ و تفسیر حیدر وہ حسین، جو کہ خونی غم کو سانچے میں خوشی کے ڈھال کر مسکرایا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، مسکرایا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس سے حسین اور حسن۔ امام علی مقام خیمے میں تشریف لائے، خیمے میں تشریف لانے کے بعد عابد بیمار امام علی مقام کے شہزادے فوراً کھڑے ہوئے، بابا جان ابھی آپ کا شہزادہ موجود ہے۔ فرمایا نہیں تمہیں نہیں جانا ہے، تمہیں سے تو نبی کا خاندان چلنا ہے، نبی کی آل چلنی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا بیٹا لیکن کبھی جب مصائب و آلام کو برداشت کرنے کے بعد اور دکھوں تکلیفوں سے گزرنے کے بعد جب تم مدینہ طیبہ پہنچنا تو نانا جان سے اپنا آنکھوں دیکھا حال کیسے نہ۔ اس کے بعد امام علی مقام نے کچھ صبر کے الفاظ فرمائے، تم نبی کے خاندان والے ہو، خبردار میرے بعد کوئی ایسا کام نہ ہونے پائے جو صبر کے خلاف ہو، تم سے لوگوں نے راستہ پکڑنا ہے، تم سے لوگوں نے سبق لینا ہے۔ اب اس کے بعد امام علی مقام جب حضرت عباس نمبردار گئے تھے تو دولہا امام نے بنایا تھا، جب حضرت اور حضرت محمد حضرت زینب کے شہزادے گئے تھے تو دولہا امام نے بنایا تھا، جب حضرت علی اکبر امام کے شہزادے گئے تھے تو دولہا امام نے بنایا تھا، اور جب حضرت قاسم گئے تھے تو دولہا امام نے بنایا تھا۔ اب خیمہ اہل بیت میں کوئی نہ تھا جو نواسہ رسول کو بھی دولہا بنائے، خیمہ اہل بیت میں کوئی ایسا نہ تھا جو نواسہ رسول کے بھی پٹکا بھاگے، خیمہ اہل بیت کے اندر کوئی نہ تھا جو نواسہ رسول کے ہاتھ میں بھی آ کر تلوار تھمائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت زینب آگے بڑھی، بھائی علی اکبر گئے تو دولہا آپ نے بنایا، اور محمد گئے تو دولہا آپ نے بنایا، عباس علمبردار گئے تو دولہا آپ نے بنایا، اب کوئی نہیں آپ کی بہن آپ کو دولہا بنائے گی۔ ہمت دیکھتی ہے آؤ کربلا دیکھو، حوصلہ آؤ کربلا دیکھو، طاقت آؤ کربلا دیکھو۔ اب چہرے امام علی مقام پر نظر ہے اور صافہ بانا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صافہ مبارکہ، اللہ اکبر، امام علی مقام کے سر مبارک پر بانا جا رہا ہے۔ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے، میاں نے اہل بیت پورے بے پردہ
पर्दा निकल आई है सर खोले हुए, उम्र बे पर्दा निकल आई है सर खोले हुए। आज कैसा हश्र है बर्पा मियाने अहले बैत, बाग़े जन्नत छोड़ कर आए हम महबूबे खुदा, बाग़े जन्नत छोड़ कर आए हम महबूबे खुदा। सहे किस्मत तुम्हारी कुश्तगाने अहले बैत। इमाम अली मकाम का चेहरा है, हज़रत ज़ैनब साफा भाना जानती है ये चेहरा दोबारा नजर तो नहीं आने वाला है, ये चेहरा ऐसा ओझल होगा कि हमेशा हमेश के लिए ओझल हो जाएगा। पटपा हसन मुस्तफा का बाना और जुल्फ़िकार तलवार मौलाए कायनात की हाथ में थमाई। अब उसके बाद इमाम अली मकाम घोड़े पर तशरीफ फरमा हुए। चाहते ये थे कि घोड़े को एड़ लगाए और बाहर खेमे से निकले, लेकिन क्या देखते घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा है, घोड़ा आगे ही नहीं जा रहा है। नीचे देखते हैं तो इमाम अली मकाम की शहजादी हज़रत सकीना घोड़े के पाँव से लिपटी है। बाबा जान मदीने तैयबा से चले थे तो साथ साथ तो चले थे, बाबा जान फिर मक्का मुकर्रमा से चले तो साथ साथ तो चले, बाबा जान करबला आए हैं साथ साथ आए हैं। दस्तूर तो ये है, उसूल तो ये है, जो साथ में लेके आता है साथ में लेके जाता है। बाबा साथ में लेके आए हो तो साथ में लेकर भी चलो। इस सहरा के अंदर इन अश्किया के दरमियान कहाँ छोड़ कर जा रहे हो? इमाम अली मकाम घोड़े से नीचे तशरीफ लाए, हज़रत सकीना को गोद में उठाया। ज़ैनब ये मेरी शहजादी सकीना, मेरे बाद एहसास नहीं होना चाहिए कि इसके सर से बज़ाहिर इसके वालिद का साया जाता रहा, मैं इससे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। मेरे बाद एहसास नहीं होना चाहिए कि इसके सर से इसके बाप का साया जाता रहा। अल्लाह अकबर। गला कटवा के पेड़ी काटने आए हैं उम्मती, कोई तकदीर तो देखे असीराने मोहब्बत की। अली के लाडले खातूने क़यामत के जिगर पारे, अली के लाडले खातूने क़यामत के जिगर पारे। ज़मीन से आसमां तक धूम है उनकी सियादत की, ज़मीन से आसमां तक धूम है उनकी सियादत की। इमाम अली मकाम बाहर तशरीफ लाए। एक वक्त लगा, एक लम्हा लगा कि जैसे यजीदियों ने समझा इमामुल अंबिया तशरीफ ले आए हैं। जब दूल्हा बनकर वो शहसवार मैदान करबला में आया, यजीदियों को लगा शायद नबी तशरीफ ले आए हैं, इसलिए कि सहाबा फरमाते हैं, मदीने के लोग बयान करते हैं, जब नूर के मज़ाहिर जाने के बाद दिल करता था कभी नबी के चेहरे को देखने का, दिल करता था नबी की याद आती थी तो हम लोग आया करते थे और चेहरे इमाम हसन और चेहरे इमाम हुसैन का दीदार किया करते थे। सहाबा कहते हैं कभी जब दिल तड़पता था नबी की याद आती थी तो चेहरे हुसैन को देखते थे, तो चेहरे हसन को देखते थे। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा में कली जिसमें हुसैन और हसन थे। आज करबला के अंदर दश्ते नवा के अंदर वो कौन खड़ा था? ये वो खड़ा था जिसके बारे में हुजूर फरमाते हैं, अना हरबन मन हरबाहुम, मैं उससे ऐलाने जंग करता हूँ जो इनसे दुश्मनी करे। वो अना सलमुन मन सलमहुम, जो इनसे मोहब्बत करे, जो इनसे दोस्ती करे, मैं उसकी सलामती की जमानत देता हूँ। ये कौन खड़ा है मैदान करबला पर? ये वो खड़ा है जिसके बारे में नबी फरमाते हैं, हुसैनुन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैनुन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैनन। मौला उससे मोहब्बत फरमा, हुजूर फरमाते हैं मौला उससे मोहब्बत फरमा जो मेरे शहजादे हुसैन से मोहब्बत करे, जो मेरे शहजादे हुसैन से उल्फत करे, जो मेरे शहजादे हुसैन से मोहब्बत करे। आज करबला मोहल्ला के अंदर दश्ते नैनवा के अंदर वही इमाम अली मकाम तशरीफ फरमा थे। इरशाद फरमाया एक नजर लश्कर आदा पर डाली, ए फला इब्ने फला, हाँ हाँ जानते हैं तुम्हें भी, ए फला इब्ने फला, हाँ हाँ जानते हैं तुम्हें भी, ए फला इब्ने फला खत तो तुमने भी लिखा था, ए फला इब्ने फला दस्तखत तुम्हारे भी खत पर है, ए फला
ہم یزید کے ہاتھ پر ہاتھ دے دیں گے اور کل میدان قیامت میں کہہ دیں گے کہ حسین نہیں آئے تو یزید کی ہاتھ پر ہاتھ دے دیا. اے فلاں ابن فلاں، نام نام سے جانتا ہوں، حدود تمہارے پاس میرے پاس رکھے ہوئے ہیں، لیکن آج نبی کا خاندان تمہارے سامنے ہے تو عہد شکنی کرتے ہو، تو وعدے کو توڑتے ہو. اللہ وقت ہے ابھی بھی میرے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین نہ کرو، توبہ کر لو. لیکن یزیدیوں کے سروں کے اوپر شقاوت غالب تھی، بدبختی غالب تھی. انہوں نے کہا حسین یزید کی ہاتھ پر ہاتھ دو تو آگے آؤ ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. فرمایا میں نے تو اتمام حجت کرنی تھی تو کر لی، اب آؤ آؤ میرا مقابلہ کرو. علماء تحریر فرماتے ہیں، اللہ اکبر، مورخین تحریر فرماتی ہے یہ جب نواسۂ رسول نے حملہ کیا ہے، کبھی میمنہ پر حملہ ہے اور کبھی میسرہ پر حملہ ہے اور کبھی قلب لشکر پر حملہ ہے. صفے کی صفے درم برم ہوتی نظر آ رہی ہے، اکیلے پر ہزاروں کے ہزاروں تیر چلتے ہیں. مٹا دی دین کے ہمراہ عزت شرم و غیرت کی گھٹائیں مصطفیٰ کے چاند پر گھر گھر کے آتی ہیں، گھٹائیں مصطفیٰ کے چاند پر گھر گھر کے آتی ہیں. سیاہ کاران امت دھیرا بختان شقاوت کی، سیاہ کاران امت دھیرا بختان شقاوت کی. مگر 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 شیر خدا کا شیر جب بکھرا غضب آیا، مگر شیر خدا کا شیر جب بکھرا، استاد زمن فرماتے ہیں مگر شیر خدا کا شیر جب بکھرا غضب آیا، بڑے ٹوٹے یزیدی ٹوٹے، صفے ٹوٹی یزیدیوں کے اندر کھلبلاہٹ ہوئی، بڑے ٹوٹے. نظر آنے لگی صورت ہزیمت کی، نظر آنے لگی صورت ہزیمت کی. یہ کون شہزادہ ہے، یہ کون رگوں میں طاقت کون سی کام کر رہی ہے. دین دین ہے نہ پانی کا قطرہ ہے، دین دین ہے نہ کھانے کا دانہ ہے. علی اکبر کی شہادت کا بھی غم ہے، عمر محمد کی شہادت کا بھی غم ہے، عباس علمبردار کی شہادت کا بھی غم ہے. تمام شہادتوں کا غم قلب نازنی پر ہے، بھوکے اور پیاسے ہے، لیکن آج بھی وہی طاقت ہے، وہی ہمت ہے جو کل میدان بدر کے اندر نظر آئی تھی، میدان احد میں نظر آئی تھی. اللہ اکبر، فاتح خیبر کی جو اللہ اکبر طاقت میدان خیبر میں نظر آئی تھی. یہ وہ تلوار آج وہی جوہر دکھا رہی تھی جس تلوار نے خیبر میں جو جوہر دکھائے تھے، جو بدر میں جوہر دکھائے تھے، جو احد میں جوہر دکھائے تھے. اللہ اکبر، مگر شیر خدا کا شیر جب بکھرا غضب آیا، بڑے ٹوٹے نظر آنے لگی صورت ہزیمت کی. آؤ آؤ یزیدیوں، خون اللہ اکبر نواسۂ رسول سے اپنے ہاتھ کو رنگین کرو. آؤ آؤ یزیدیوں، خون نواسۂ رسول سے اپنے ہاتھ کو رنگین کرو. کبھی میمنہ پر حملہ ہے، کبھی میسرہ پر حملہ ہے، کبھی قلب لشکر پر حملہ ہے. اور تحریر فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. کہا یہ بوسہ دے کر ہاتھ پر، کہا یہ بوسہ دے کر جب دیکھا دین دین کی اللہ اکبر بھوک اور پیاس ہے، کہا یہ بوسہ دے کر ہاتھ پر جوش دلیری نے، کہا یہ بوسہ دے کر ہاتھ پر جوش دلیری نے. بہادر آج سے کھائیں گے قسمیں اس شجاعت کی، بہادر آج سے کھائیں گے قسمیں اس شجاعت کی. اب قیامت تک بہادر آج سے کھائیں گے قسمیں اس شجاعت کی. وہی طاقت ہے. آؤ آؤ یزیدیوں، آؤ آؤ یزیدیوں، آؤ آؤ یزیدیوں. حملے پہ حملہ ہے، پشتوں پہ پشتے لگا دیجیے، سر پہ درم برم ہے. علماء تحریر فرماتے ہیں قریب تھا کہ یزیدی اعلان کرے ہاں حسین ہم اپنے اسلحوں کو نیچے رکھتے ہیں، ہم اپنے بھالوں کو نیچے رکھتے ہیں، ہم تیر اور تلوار کو نیچے ڈالتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر کہے اے حسین ہم نے شکست تسلیم کر لی، ہم نے ہار مان لی ہے. اللہ اکبر. مگر شیر خدا کا شیر جب بکھرا غضب آیا، بڑے ٹوٹے نظر آنے لگی صورت ہزیمت کی، نظر آنے لگی صورت شکست کی، نظر آنے لگی صورت ہار کی. اب جب صورت ہار کی نظر آنے لگی، آواز کان میں ہاتف سے آئی حسین تم جنگ تو نہیں کرنے آئے ہو، حسین تم طاقت تو دکھانے نہیں آئے ہو، حسین تم طاقت کا لوہا تو منوانے نہیں آئے ہو، تم اپنے
نبی کے دین پر قیامت تک کے لیے نبی کے امتیوں کے لیے ایک اتباع بننے آئے ہو، ایک راستہ بننے آئے ہو، ایک طریقہ بننے آئے ہو، اور میدان قیامت میں وجہ بخشش بننے آئے ہو، وجہ شفاعت بننے آئے ہو۔ حسین تمہارے نانا تمہارا استقبال کر رہے ہیں، ذرا بسم اللہ جلدی کی جائے، ذرا جلدی کی جائے۔ اللہ تحریر فرماتے ہیں اب حملے کو ہلکا کر دیا گیا ہے، اب حملے کو ہلکا کر دیا۔ یزیدی سمجھے شاید تھکاوٹ غالب آ گئی، یزیدی سمجھے شاید پیاس غالب آ گئی، لیکن علماء فرماتے ہیں وہ مقام صبر و رضا تھا جہاں حسین نے صبر کیا، ورنہ اگر حسین چاہتے تو جوان مرضی اور طاقت اور وہ خیبر کی ہمت وہ تھی کہ آج بھی اگر چاہتے تو 3 دن بھوکے اور پیاسے رہنے کے بعد بھی 22,000 کا اگر اس کے ٹکڑے بھی ہوتے تو تنہا امام علی مقام ان پر غالب آئے رکھتے تھے، امام علی مقام ان پر تنہا غالب آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت شان اہل بیت، شان اہل بیت، مفتی فارغ رضا صاحب قبلہ، حضور مفتی فارغ رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد حملہ ہلکا کیا جاتا ہے۔ تحریر مورخین لکھتے ہیں کہ اس کے بعد پہلا تیر پیشانی اقدس پر آ کر لگا۔ یہ کون سی پیشانی ہے؟ اللہ پر دور سونگا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے ہما ریحانتی من الدنیا، یہ میرے دو دنیاوی پھول ہے، حضور سونگا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اسی پیشانی پر تیر آ کر لگا، وہ تیر کو جو نکالا گیا تو یہ خون کا فوارہ نکلا، چہرے مبارکہ خون آلود ہوا۔ اب چہرے مبارکہ سے جب خون ہٹایا گیا، اب جب آنکھ کھولی تو کچھ الگ ہی نظارہ سامنے تھا۔ امام الانبیاء نظر آ رہے ہیں، والدہ ماجدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نظر آ رہی ہے، مولا کائنات بھی ہے، ہاں ساتھ میں تو ابو بکر صدیق بھی ہے، ہاں ساتھ میں عمر فاروق اعظم بھی ہے، ساتھ میں عثمان ذوالنورین بھی ہے، ساتھ میں مولا کائنات بھی ہے رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اللہ اکبر، گھٹائیں مصطفیٰ کے چاند پر گھر گھر کے آتی ہیں، گھٹائیں مصطفیٰ کے چاند پر گھر گھر کے آتی ہیں۔ سیاکاران امت تیرا بختان شقاوت کی، مگر منظور تھا پیاسا ہی گلا ان کو کٹوانا، مگر منظور تھا پیاسا ہی گلا ان کو کٹوانا۔ اب اس کے بعد زخموں سے چور چور، ایک تیر اور بے بس، دوسرا تیر اور بے بس، تیسرا تیر جس میں نازنین پر۔ یہ کون امام علی مقام جن کے بارے میں امام الانبیاء فرماتے ہیں اے میری شہزادی فاطمہ، حسین کو تکلیف نہ ہونے دینا، اس کے تکلیف ہونے سے مجھے تکلیف ہوا کرتی۔ اللہ اکبر، آؤ کربلا کو دیکھو، آؤ دشت نینوا کو دیکھو، باغ جنت چھوڑ کر آئے ہم محبوب خدا، باغ جنت چھوڑ کر آئے ہم محبوب خدا، اے زہے قسمت تمہاری کشتگان اہل بیت۔ اللہ اکبر، زرد تھا تاروں کا چہرہ، کانپتا تھا آسماں، زرد تھا تاروں کا چہرہ، کانپتا تھا آسماں، شور برپا تھا زمین پر، تھی صدائے الاما، جا رہا تھا کوئی دینے آج اپنا امتحان، جا رہا تھا کوئی دینے آج اپنا امتحان۔ امام علی مقام علماء فرماتے ہیں اللہ اکبر، مختلف روایات تقریباً امام علی مقام کے جسم نازنی پر 72 زخم و تیروں کے اللہ اکبر اور تلوار کی آئے، نیچے گھوڑے سے تشریف لائے۔ اب اس کے بعد علماء فرماتے ہیں دن ڈھل چکا تھا، ظہر کا وقت ہو چلا تھا، امام علی مقام گھوڑے سے نیچے زمین کربلا پر آئے ہیں۔ حدیث پاک اگر آپ کے سامنے پیش کروں تو وہ تفصیل ہے، فرماتی ہے ام المومنین میں نے خواب میں دیکھا، میں دوپہر کے وقت خواب سوئی تو میں نے خواب میں دیکھا رہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، میں نے حضور
حضور کو خواب میں دیکھا اور حضور وفی یدیہ قارورا، حضور کے ہاتھ میں شیشی ہے۔ امام اللہ و مشکات نے اس حدیث کو نقل فرمایا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے حضور سے پوچھا، حضور کے ریشے مبارکہ بکھرے تھے، ان پر غبار تھا، میں نے حضور سے پوچھا حضور یہ حال کیا ہے؟ فرمایا جاتا ہے اے ام سلمہ آج کربلا میں میرا شہزادہ ابھی ابھی شہید ہوا ہے، میں اس کے خون کے قطرات شیشی میں جمع کر رہا تھا، وہ شیشی ہے جس میں میرے شہزادے کے خون کے قطرات ہیں۔ اللہ اکبر، باغ جنت چھوڑ کر آئے ہم محبوب خدا، باغ جنت چھوڑ کر آئے ہم محبوب خدا، ایسے ہے قسمت تمہاری کشتگان اہل بیت، حور بے پردہ ہوئے بے پردہ نکل آئی ہے سر کھولے ہوئے، آج کیسا حشر ہے برپا میں آنے اہل بیت۔ امام علی مقام نیچے تشریف لائے، شمر ملعون آپ کے جسم اقدس سینے پر چڑھا، ارشاد فرمایا اے شمر ذرا اپنا سینہ دکھا۔ شمر نے اپنا سینہ کھول کر دکھایا تو اس پر کوڑ کے داغ نظر آئے۔ فرمایا سچ فرمایا تھا رات خواب میں نانا جان نے کہ ایک کوڑی کتا ہے جو اے میرے اہل بیت کے خون میں منہ ڈالتا ہے، وہ شمر یقیناً تو ہی کوئی کتا ہے۔ اس کے بعد بھی اللہ اکبر اللہ اکبر درس دے رہے ہیں، اس وقت بھی امام علی مقام اس فکر میں ہے کہ کوئی میرے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین نہ کر کر حضور کی شفاعت اپنے اوپر حرام نہ کروا لے۔ اس کے بعد بھی شمر سے فرماتے شمر وقت کون سا ہے، شمر دن کون سا ہے، پورا جسم اقدس سنی ہے۔ اللہ اکبر، شمر وقت کون سا ہے، شمر دن کون سا ہے؟ کہا جمعے کا دن ہے اور وقت اللہ اکبر ظہر جمعے کا وقت ہو چکا ہے۔ امام علی مقام فرماتے ہیں شمر جمعے کا دن ہے اللہ اکبر اور ظہر کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ کیا لوگ آج نماز جمعہ ادا نہیں کر رہے ہوں گے؟ خطیب منبر پر خطبہ دے رہا ہوگا، کیا اس میں ہمارے نانا جان کا تذکرہ نہیں ہوگا؟ شمر کیا اس کے اندر ہمارے اللہ اکبر اہل بیت کا تذکرہ نہیں ہوگا؟ کیا اس کے اندر میرے والد کا تذکرہ نہیں ہوگا؟ خطیب منبر پر خطبہ دے رہا ہوگا، کیا میری والدہ کا نام نہیں لے رہا ہوگا؟ شمر ابھی بھی وقت ہے باز آ جا، لیکن ان کے اللہ اکبر بدبختی اور شقاوت مقدر بن چکی تھی۔ امام علی مقام نے اس وقت بھی سامنے خیمہ اہل بیت ہے، ادھر امام علی مقام کربلا کی ریت پر تشریف فرما ہے، وہ سامنے کوئی 20-25 کلومیٹر نہیں ہے، سامنے نظر آ رہا ہے اور جانتے ہیں اسی خیمے میں میری شہزادی بھی ہے، جانتے ہیں اسی خیمے کے اندر اہل بیت کے افراد ہیں، لیکن یہ تمنا نہیں کری جا رہی ہے شمر اجازت دے دے کہ میں سکینہ کو دیکھ لوں، شمر اجازت دے دے میں رباب سے مل لوں، شمر اجازت دے دے میں زینب سے ملاقات تو کراؤں۔ نہیں نہیں، اس وقت بھی اللہ اکبر ایک تمنا ظاہر کری جاتی ہے، شمر اجازت دے دے، آج بڑا دل کر رہا ہے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر لیا جائے، سجدہ کر لیا جائے۔ امام علی مقام نے اس وقت بھی سجدہ کر کر اب سجدے کے اندر سر ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، مولا میں تیرے مولا میرے نانا جان کے گناہگار امتی ہیں، ان کے گناہوں کو بخش دیا جائے۔ مولا اگر حسین کی قربانی تجھے قبول ہے تو نانا جان کے گناہگار امتیوں کے گناہوں کو بخش دیا جائے، بخش دیا جائے۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ گلا کٹوا کے بیڑی کاٹنے آئے ہیں امت کی، کوئی تقدیر تو دیکھے اسیران محبت کی۔ اللہ اکبر، اسی اسما کے اندر، اسی عالم کے اندر شمر نے ایک تلوار چلائی۔ امام علی مقام عین حالت سجدہ کے اندر وہ تلوار آپ کی اللہ اکبر گردن مبارک میں پیوست ہوئی اور جام شہادت نوش فرمایا۔ پڑھیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنے رحمت ان کے مرقد بلکہ ان کے مرقد ان کے صدقے میں، ان کی شہادت کے صدقے میں ہمارے مرقد پر گوہر باری کرے، حشر شان کریمی ناز برداری کرے۔ اور پھر سے میرے ساتھ مل کر پڑھیے اے دل فقیر
فقیر دامن سلطان اولیاء، اے دل فقیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس سے حسین اور حسن کو۔ اب اس کے بعد روایت میں آتا ہے واقعات طول و طویل، لیکن روایت کے اندر آتا ہے اس کے بعد امام علی مقام کا گھوڑا کبھی دائیں کبھی بائیں، اور اسی اسناد کے اندر مورخین نے بعد میں 20 بعد میں الگ الگ یزیدیوں کو بھی اپنے کافروں کے واسطے جہنم کیا، اور خیمہ اہل بیت کی جانب پہنچا۔ اہل بیت کے خیمے والے سمجھے شاید امام اللہ شاید شاہ سوار بھی آ گئے ہیں، شاید نواسۂ رسول بھی آ گئے ہیں۔ اس کے بعد لیکن گھوڑا تو تھا، سواری بھی تھی لیکن سوار اس پر سے غائب تھا۔ پھر راوی بیان کرتے ایک سمت میں چل دیا اور پھر کبھی وہ کسی کو نظر نہیں آیا۔ میں آپ کو واقعہ حائلہ کربلا کیا کیا بیان کروں اور کیا کیا اس کو ترک کروں، میرا کلیجہ اس لائق نہیں ہے، اور نہ میرے پاس وہ الفاظ ہیں ان کو آپ کے سامنے رکھ کر آپ کو واقعہ کربلا یاد دلایا جائے۔ لیکن یاد کرو دوستو، اور میرے ذہن میں واقعہ ذہن میں آیا، شام کا وقت ہوا تھا، یزیدی انہوں نے کھڈے کھود کر اپنے مردوں کو، اپنے لاشوں کو دفنایا، لیکن خاندان نبی اللہ اکبر ان سبحان اللہ وہ چشم و چراغ وہ میدان کربلا پر جلوہ افروز سے غروب۔ شام کا وقت ہوا، جب شام کا وقت ہوا تو خیمہ اہل بیت کے باہر کچھ چہل پہل کی آواز آئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے تلوار اٹھائی، خبردار اگر ابھی کوئی خیمے کے اندر آ گیا تو حسین کی بہن نبی کی اللہ اکبر لاڈلی زینب ابھی ہے خیمے کے اندر، اس کو خاک و خون میں ملا دیا جائے گا۔ آواز آئی باہر سے عورتوں کی کہ حضور ہم پاس قریب گاؤں کی کچھ عورتیں ہیں، ہم نے سنا تھا نبی کا خاندان کربلا میں آیا ہے، ہم نے سنا نبی کا، ابھی ہم آئے آپ میں نعرہ بھی ہے، استقبال بھی ہے، اور اس کے بعد دعوت بھی ہے اور پھول گلاب پاشی بھی ہے، لیکن کربلا میں تو نبی کا خاندان آیا تھا، کربلا کے اندر نبی کا خاندان آیا تھا، لیکن زخم کھانے کو تو آب تیغ پینے کو دیے، خوب دعوت کی بلا کر دشمنان اہل بیت۔ اللہ اکبر، فرمایا تھا حضور ہم آئے ہیں، کچھ قریب سے ہم نے سنا نبی کا خاندان آیا ہے، یہ یزیدی فوج کے دستے لگے ہوئے تھے، ہم دنوں میں تو نہیں آ سکے، لیکن اب یہ لوگ خواب غفلت میں سو چکے ہیں، ہم کچھ کھانا لے کر آئے ہیں، ہم کچھ پانی لے کر آئے ہیں آپ کی بارگاہ میں۔ اجازت دی گئی، اندر پانی لایا گیا، اندر کھانا لایا گیا۔ 3 دن کے بعد آج شام کے اندر سے اہل بیت میں پانی پہنچ رہا ہے۔ حضرت زینب کو پانی تھمایا گیا، حضرت زینب کو یاد آیا امام علی مقام کی بات کہ میرے بعد میری شہزادی سکینہ کو کبھی تکلیف نہ ہونے دینا۔ اب پانی ہاتھ میں آیا، حضرت سکینہ کے پاس تشریف لے گئی، بیٹا یہ پانی پی لو۔ اب وہ کہہ رہی کہ پھوپھی جان پانی آپ پیجئے، پھوپھی جان پانی امی جان کو پلائیے، پھوپھی جان پانی تو خیمے کے دوسرے لوگ پیئے، سب مجھے ہی پانی کیوں پلا رہے ہیں؟ حضرت زینب نے ارشاد فرمایا بیٹا ہمارا دستور یہ ہے، ہمارا قانون یہ ہے کہ جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے پہلے پانی اسے پلاتے ہیں، تم سب سے چھوٹی ہو خیمے کے اندر، پہلے پانی تمہیں پیش کیا جا رہا ہے۔ فوراً وہ پیالہ ہاتھ میں لیا اور باہر لاشیں حضرت علی اصغر پہ گئیں، بھیا جان ہمارا دستور یہ ہے، بھیا جان ہمارا قانون یہ ہے، پہلے جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے پانی اسے پلایا جاتا ہے۔ بھیا صبح سے بڑا پانی کے لیے آواز لگائی جا رہی تھی، کچھ پانی پی لیا جائے، پہلے پانی آپ پیئیں گے پھر پانی ہم پیئیں گے۔ حضرت زینب نے حضرت سکینہ کو گود میں اٹھایا، کیا کر رہی ہو سکینہ؟ آسمان پھٹ جائے گا، زمین زلزلے کے اندر اللہ اکبر شکل اختیار کر کر فنا ہو جائے گی۔ وہ واقعہ کربلا مسلمانوں کون کس کے اندر ہمت ہے، کس کے اندر طاقت ہے جو بیان کر پائے؟ لیکن میں آخر کے اندر چلتے چلتے جو سبق کربلا سے ملا، جو واقعہ حائلہ کربلا سے جو پیغام ہمیں ملا ہے، اور امام
علی مقام نے جس پیغام کے خاطر، جس اتوا کے خاطر، جس اتوا حسنہ کے خاطر ہمیں اور آپ کے اللہ اکبر ہمیں اور آپ کو پیغام دینے کے خاطر جامع شہادت خود بھی نوش فرمایا اور اپنے اللہ اکبر رفقا کے ساتھ نوش فرمایا، مجھے بتاؤ کہ وہ یہ پیغام نہیں ہے کہ حق کا اتحاد باطل کے ساتھ نہیں ہوگا؟ امام علی مقام کا سب سے اہم اور سب سے بڑا پیغام تو یہی ہے کہ حق کا اتحاد باطل کے ساتھ نہیں ہوگا۔ مطلب یہ اگر سچے حسینی ہو تو یزیدیوں سے ہاتھ تو نہیں نہ ملا ہوگا، سچے حسینی ہو تو یزیدیوں کے ساتھ تو پانی نہیں پیو گے، سچے حسینی ہو تو یزیدیوں کے ساتھ کھانا پینا روا نہ رکھو گے، اور اگر سچے حسینی ہو انشاءاللہ اسی طرح اسی طریقے پر قائم رہے تو آج امام علی مقام کی یاد میں ان کے نام پر شربت دو، پلاؤ اور لنگر کرو اور ان کا ذکر کرو، اور ساتھ میں ان کے طریقے پر قائم رہنا یہ تمہارا کام ہے، اور کل میدان قیامت میں نواسہ رسول کو، شفاعت رسول کا تمہیں حقدار بنانا یہ نواسہ رسول کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، عظمت اہل بیت، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ آپ سے بتاؤ کہ امام علی مقام آج وہ یزیدی معاذ اللہ جو یزیدی خبیث مردود اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں، کون؟ وہ فتاوی رشیدیہ کے اندر لکھا جاتا ہے معاذ اللہ، اتنی حسد، اتنی جلن نبی کے خاندان والوں سے، ہاں ہم نے سنی تھی، حسد کربلا میں تو تھی، ہاں ہم نے سنی تھی، بغاوت کربلا میں تو تھی، ہاں ہم نے سنی تھی، بغاوت اور حسد اور دشمنی کربلا میں تو تھی خاندان نبی سے، لیکن ہندوستان میں آج فتاوی رشیدیہ ہے، لکھا جا رہا ہے حسین کی سبیل حرام، حسین کا لنگر حرام، اگرچہ روایات صحیحہ سے ہو پھر بھی ذکر امام علی مقام جائز نہیں ہے، کہو معاذ اللہ۔ کون لکھ رہا ہے؟ کون؟ وہابیوں اور دیوبندیوں کا مولوی رشید احمد گنگوہی لکھ رہا ہے، کتاب لکھی جاتی ہے خلافت معاویہ، اور پھر لوگ ہم سے کہتے ہیں وہابیوں کا رد بڑا کیا جا رہا ہے، دیوبندیوں کا رد بڑا کیا، ہم نے کہا یہ رد اور رد ہے، رب نے طاقت قوت گویائی دی ہے، اور اگر طاقت رب نے دی ہوتی اور حسینی ہوتے تو کربلا والوں کی طرح بولتے نہیں تھے، بلکہ تلوار لے کر یزیدیوں کے مقابلے میں اتر آتے، اور ٹیبل ہوتا اور تلوار ہوتی، ندوہ ہوتا اور تلوار ہوتی، اور ایک میدان کربلا ہندوستان کے اندر بھی قائم ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اہل بیت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان میں اللہ۔ آپ کو بتانا جو چاہتا ہوں، میں آپ کو سمجھانا جو چاہتا ہوں، ٹھنا ٹھن ہو، ٹنا ٹن بن ہو، وہ بلے تو حسین نے کربلا میں نہیں اپنائے، بے شک، دو بلے حسین نے کربلا میں نہیں اپنائے۔ میں آپ کو بتاؤں واقعہ آپ نے سنا ہوگا، حضرت ہوں امام علی مقام کا راستہ روکا، امام علی مقام نے اس جگہ نماز ادا فرمائی، اور چاہو تو ہمارے ساتھ نماز پڑھ لو اور چاہو تو اپنی جماعت علیحدہ کر، نہیں حضور ہم جانتے ہیں آپ کی عظمت کو، ہم جانتے ہیں آپ کی رفت کو، ہم جانتے ہیں آپ نبی کے نواسے ہیں، ہم جانتے ہیں آپ فاتح خیبر کے شہزادے ہیں، ہم جانتے ہیں اللہ اکبر فاطمہ الزہرا آپ کی والدہ ماجدہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، سبحان اللہ۔ ضرورت حضور ہے، مجبوری ہے، دنیا میں جینا بھی ہے تو وہ یزید کے ساتھ کھڑا کرنے پر مجبور کر رہی ہے، تو کیا اس وقت حضرت حسین سے امام علی مقام راضی ہوئے؟ نہیں، دوغلی پالیسی نہ، بھلے جانتے ہیں عظمت، بھلے مانتے ہیں عظمت، لیکن امام علی مقام حضرت حسین کے وقت راضی ہوئے نہیں ہوئے راضی۔ اب اس کے بعد امام علی مطلب یہ دل تو حضور آپ کے ساتھ ہے لیکن مجبوریاں یزید کے ساتھ کھڑا ہونے پر مجبور کر رہی ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا، ان کا طریقے نے بتایا کہ یہ پالیسی ہمیں منظور نہیں ہے،
بالکل منظور نہیں ہے. اب حضرت حر وہی ہے. اب اس کے بعد جب جنگ چل رہی ہے, حالت جنگ کے اندر ہم ابن سعد نے دیکھا عجیب معاملہ ہے. کبھی جاتے ہو کبھی جاتے ہو, عجیب بڑی بڑی جنگوں میں تمہیں دیکھا, کبھی گھبرائے نہیں. حر نے کہا اب ابن سعد جانتے ہو ایک طاقت ہے جو مجھے جنت کی جانب کھینچ رہی ہے, ایک طاقت ہے جو نبی کے خاندان کی جانب کھینچ رہی ہے, ایک طاقت ہے جو کہہ رہی ہے باطل کا ساتھ چھوڑ کر اپنی ضرورتوں کو چھوڑ کر خاندان نبی کے ساتھ آ جاؤ. لیکن ایک ضرورت ہے جو مجھے جہنم کی جانب کھینچ رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے تمہارے ساتھ بچے بھی ہیں. ایک ضرورت ہے جو کہہ رہی ہے تمہیں دنیا میں زندگی بھی جینا ہے. ایک ضرورت ہے جو کہہ رہی ہے تم اتنی بڑی طاقت کا مقابلہ اور اس سے لڑائی کیسے مول لے سکتے ہو. ایک ضرورت بھی ہے جو کہہ رہی ہے امام کے ساتھ گئے تو جان جائے گی. اور اس کے بعد کہا یہ ضرورت جہنم کی جانب کھینچ رہی ہے, لیکن ہو سکے تو اے علی ابن سعد جہنم کو چھوڑ کر جنت کو اختیار کرنا چاہیے. یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلے, یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلے کہ دیکھو یوں نکلتے گئے جہنم سے خدا والے, ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے. حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کام کی بارگاہ میں آئے, اب وہ سکہ کھنا کھن تھا, اب ضرورتیں چھوڑ دی تھی, پالیسی چھوڑ دی تھی, دنیاوی مجبوریاں کوئی مجبوریاں نہیں, نبی کی شریعت پہلے, نبی کی شریعت. اب جب پکے کھنا کھن ہو گئے, امام علی مقام کے قدم پر گرے. حضور وعدہ کیا جاتا ہے کہ کل میدان قیامت میں میری بخشش فرمائی جائے گی. کیا وعدہ کیا جاتا ہے؟ یہاں یہ وہی حر ہے جس نے آپ کا راستہ تو روکا تھا. ہاں یہ وہی حر ہے جانے سے منع کیا تھا. ہاں یہ وہی حر ہے مقابلے میں جنگ اور تلوار جنگ کے اندر تلوار اور بھالے اور تیر لے کر کھڑا ہوا تھا. لیکن اگر آپ کے قدم پر جان کو نشاور کرا جائے تو کیا میدان قیامت میں بخشش کا وعدہ فرمایا جاتا ہے؟ تو نبی کے شہزادے نے فرمایا, ان کا طریقہ آواز تھی, اے ہو ہم نبی کے خاندان والے ہیں, کوئی ایک بار تو ہماری طرف محبت سے متوجہ ہو تو ہم اس کی 100 غلطیاں بھی معاف کر دیا کرتے ہیں. اب امام علی مقام راضی ہوئے, پتا کیا چلا مار کر کربو بلا بتا رہا ہے پالیسی حسین کو پسند نہیں, وہ غلاپن حسین کو پسند نہیں, یہ دکھاوٹ حسین کو پسند نہیں, دنیاوی مجبوریاں حسین کو پسند نہیں. حسین والے ہو تو سچے بننا ہوگا, وہابیت سے علیحدہ ہونا ہوگا, دیوبندیت سے علیحدہ ہونا ہوگا, ان کے رشتے داریاں کو توڑنا ہوگی, خرابتداری توڑنا ہوگی. اگر ان کے ساتھ جائے راستے میں تو آج ہی سے چھوڑنا ہوگا, اگر ان کے ساتھ پینا ہو تو آج ہی سے ترک کرنا ہوگا, اگر ان کے ساتھ محفلوں میں شرکتیں ہیں تو آج ہی سے ترک تعلق کرنا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ بل احیا حسین زندہ ہے, امام علی اکبر زندہ ہے, وہ تمہاری زندگی دیکھ رہے ہیں, وہ تمہارا چلنا اور پھرنا ملاحظہ کر رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں. قسم ہے رب کعبہ کی, حسین کے لیے, حسین والوں کے لیے دنیاوی زندگی کے اندر یزیدیوں سے علیحدہ ہونا, دیوبندیوں سے, وہابیوں سے, رافضیوں سے, تبلچیوں سے, غیر مقلدوں سے, ہر ایک فرقہ باطلہ سے علیحدہ ہونا تمہارا کام ہے. کل میدان قیامت میں اس وقت تک وہ شہزادہ نبی راضی نہ ہوگا جب تک تمہیں جنت کا حق. سبحان نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, عظمت امام حسین, عظمت اہل بیت. لہذا یاد رکھو اصل مقصد, اصل پیغام کربلا کا یہ ہے. حق کا اتحاد باطل کے ساتھ نہیں ہو سکتا, سبیلے لگاؤ, لیکن یاد رکھ لو مقصد اصلی یہی ہے, حسینی ہو تو یزیدیوں کے ساتھ نہیں رہنا. آخری بات سن لو, فرمایا جاتا ہے میدان قیامت میں اعلان ہوگا, اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو, اپنے نبی کی شہزادی فاطمہ کا گزر ہونے والا ہے. سبحان اللہ. 1000 روحوں کے ساتھ گزر ہوگا, پہراہن ہوگا امام علی مقام کا, جس پہراہن میں جام شہادت نوش فرمایا. مولا آج نبی کی
بیٹی فاطمہ تجھ سے کچھ طلب کرتی ہے. فرمایا جائے گا فاطمہ مانگو، کیا مانگتی ہو؟ فرمایا جائے گا مولا اس پہرن حسین کے صدقے کے اندر میرے بابا جان کے تمام امتیوں کے گناہوں کو بخش کر آج انہیں جنت کا حقدار بنا دیا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام تو امام ہے، امام کا پہلہن تو پہلہن ہے، اس سے لگا خون لاکھوں لاکھ کی بخشش کروائے گا. سبحان اللہ. آج حسینی بننا تمہارا کام ہے، اور پہلہن حسین کے صدقے میں جنت کا حقدار بننا یہ نبی کی شہزادی کا کام. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بولے شہید ملت اسلامیہ کا اللہ اکبر صلی اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کے فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ بولے کہ شہید کربلا کے خون سے للہ دھو دینا، قیامت میں کھلے جب فرد اسیاں یا رسول اللہ. شہید کربلا کے خون سے للہ دھو دینا، قیامت میں کھلے جب فرد اسیاں یا رسول اللہ. تمہارا ذکر میرا دین و ایمان یا رسول اللہ، تمہارا مصحف رخ میرا قرآن یا رسول اللہ. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، اے امام علی مقام. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، اے حضرت علی اصغر. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، اے عباس علم بردار. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، اے حضرت قاسم. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، اے امام الانبیاء. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کے، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام علی مقام کا واقعہ سننا سبحان وقت کامیاب ہے بابو، جب ان کے طریقے کے اوپر ہم اور آپ گامزن بھی ہوں گے. اور وہ طریقہ یہی ہے کہ امام علی مقام کے دشمنوں سے دوری علیحدگی اختیار کرنا ہے. پھر یقین جانو یہ وہ بادشاہوں کی بارگاہیں ہیں، اگر تم ایک پیالہ شربت بھی ان کی بارگاہ میں پیش کر دو گے، اگر ایک پیالہ ملیدہ پیش کرو گے، ایک پیالہ کھچڑا پیش کرو گے، یہ اپنے کندھوں پر تمہارا احسان نہیں لیں گے. کل میدان قیامت میں بڑا اجر ملنے والا ہے، بہت اجر ملنے والا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں، صرف میں نہیں بتاؤں بلکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ اللہ کا چلتے چلتے ایک فتویٰ آپ کو سنا دوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی تقریر کا اختتام ہوگا. تو اعلیٰ حضرت کا آخری فتویٰ انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا. امام عشق و محبت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، کون سا سنی ہوگا جسے واقعہ حائلہ کربلا کا غم نہیں، یا اس کی یاد سے اس کا دل محزون اور آنکھ پرنم نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی نہیں ہوگا فرماتے کون سا ایسا سنی ہوگا جسے واقعہ حائلہ کربلا کا غم نہیں، یا اس کی یاد سے اس کا دل محزون اور آنکھ پرنم نہیں. فرماتے ہاں مسائل میں ہم کو صبر کا حکم فرمایا، جزا فضا کو شریعت منع فرماتی ہے، اور جسے واقعی دل میں غم نہ ہو اسے جھوٹا اظہار غم ریا ہے، اور قصدن غم آوری و غم پروری خلاف رضا ہے. اور آگے فرماتے ہیں جسے اس کا غم نہ ہو، کس کا؟ کربلا کا. کس کا؟ کربلا کا. جسے اس کا غم نہ ہو اسے بے غم نہ رہنا چاہیے، بغیر غم کے نہ رہنا چاہیے، بلکہ اس غم نہ ہونے کا غم چاہیے. وہ اس پر غم کرے کہ واقعہ حائلہ کربلا اللہ اکبر، ان شہزادوں نے ہمارے لیے ہماری بیڑیوں گناہوں
गुनाहों की बेड़ियों को काटने के लिए भूख और प्यास को बर्दाश्त कर कर जामे शहादत नोश फरमाया, और हमारी आंख में उनकी याद के लिए एक आंसू भी नहीं है, हमारे दिल में जरा सा करबला का गम भी नहीं है। आला हजरत फरमाते हैं जिसे उसका गम ना हो उसे बेगम बगैर गम के न रहना चाहिए, बल्कि इस गम न होने का गम चाहिए कि उसकी मोहब्बत नाक़िस है, उसकी मोहब्बत नाक़िस है, और जिसकी मोहब्बत नाक़िस है उसका ईमान नाक़िस है। बेशक सुभान अल्लाह। उसकी मोहब्बत नाक़िस है, उसका ईमान, यानी ईमाने कामिल चाहते हो तो करबला वालों के गम को दिल में जगा दो। ये सुभान अल्लाह। ये मुजद्दिद नियते बाज़िया फरमा रहे हैं, अगर करबला का गम नहीं है तो ईमान भी कामिल नहीं है। बेशक सुभान अल्लाह। और मैं आपको बताऊं, वो एक आंसू का कतरा जो याद करबला में बगैर रिया के, बगैर तसन्नो के, बगैर दिखावट के तुम्हारा बहा है, वो करोड़ों करोड़ गुनाहों को साथ में बहा कर ले जाएगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तुम्हारा आंसू जो वाक़या हाय करबला की याद में तज़किरा हुसैन करते हुए, ज़िक्र शुहदाए करबला करते हुए तुम्हारा निकला है, उस आंसू की कीमत कल जब मैदान क़यामत में नेकियों के पल्ले में आएगा तो कितने गुनाह होंगे वो हल्के हो जाएंगे, वो भारी पाना है। सुभान अल्लाह। भारी पाना है, इसलिए हम भारी ना सही तो ना सही, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल वाले मेरी सरकारों के, अल्लाह हल्का ही सही, भारी है भरोसा तेरा, हम हल्के, हमारे आंसू हल्के, हमारी बात हल्की, लेकिन जिसकी बात करते हैं, जिसका जिक्र करते हैं, जिसकी याद बनाते हैं, जिसकी तबलीग लगाते हैं, जिसका लंगर करते हैं, वो बहुत भारी है। सुभान अल्लाह। भारी है कि उनका खून का कतरा लाखों लाख ले जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इशारा ही काफी है, एक इशारा काफी है, पल्ला हल्का सा हो, भारी है भरोसा तेरा, बड़े बड़े हमने अजीम भरोसे हमारे पास है। अल्लाहु अकबर। कल मैदान क़यामत में अगर इमाम का दबदबा देखना है, इमाम का रूप देखना है, और इमाम की ताकत और इमाम का मर्तबा देखना है, एक महफिल करबला की भी सजू तो एक महफिल मैदान महशर में भी सजना है, वहाँ भी सजना है, और वहाँ वो महफिल सजना है कि हुजूर ने तो फरमा दिया कि ये हमारे सरदार ठहरे। सुभान अल्लाह। ये दोनों अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल, दोनों हमारे सरदार ठहरे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमारे सरदार ठहरे। और कौन सा ऐसा होगा गुलाम जो अपने सरदारों की याद को बुला बैठे, या उनकी यादों पर एतराजात के माज़अल्लाह गंदे चीटे कहे। अल्लाह माज़अल्लाह वो गुलाम बारगाह आका का वो वफादार नहीं होता है जो आका के बारगाह में भूखा। हम गुलाम वफादार हैं, हमें तो आका के दुश्मनों के ऊपर भूखना है, हमें तो वहाबियों से ऐसी तैसी करना है, हमें तो देवबंदियों की ये यजीदी सिफत देवबंदियों का रद्द करना है, हमें ये यजीदी सिफत गैर मुक़ल्लिदों का रद्द करना है। और आला हज़रत इमाम इस मोहब्बत ने जो हमें सुन्नियों को दर्द दिया वो क्या दिया? अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, न हमें अहले बैत का साथ छोड़ना है और न हमें साथ छोड़ना है। सुभान अल्लाह। हमें सहाबा का साथ छोड़ना है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज़्म है और नाम है इतरत रसूलुल्लाह की। अहले बैत से मोहब्बत करो, सच्चे हुसैनी बनो, उनके दुश्मनों से हुसैन के लिए, हुसैन वालों के लिए सच्ची नफरत करो। हाँ हमें दुश्मनी है यजीदियों से, हम ऐलान करते हैं, और सिर्फ ऐलान नहीं बल्कि इस पर फख्र करते हैं कि ये वहाबियों से दुश्मनी है, इस पर फख्र करते हैं, देवबंदियों से दुश्मनी है, इस पर फख्र करते हैं, हमारे दिल में अदावत है तो नबी के गद्दारों से है, इस पर फख्र करते हैं, और इंशाअल्लाह यही फख्र करते हुए हम कल मैदान क़यामत में अपने
اپنے سردار کے ساتھ جنت کی جانب رواں اور گواہ ہو جائیں گے. انشاءاللہ ان کا تذکرہ ہو اور ان کے دشمنوں سے دشمنی ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو امام علی مقام کی سچی محبت فرمائے. ان کے پیاروں کے ساتھ اور ان کی محبت کے ساتھ ایمان کامل کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے. ایمان کامل پر زندگی اسی پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. مسلک اعلیٰ حضرت و مشرب شیر بیش اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہما پر سب کو دوام اور استقامت عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. غوث اعظم آپ سے فریاد ہے زندہ پھر یہ بات ملت کیجیے, اولیاء کو حکم نصرت کیجیے. کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام کے لیے.